میرے نزدیک گڈ وائف ایسی ہوتی ہے جس میں 5 کوالٹیاں ہوں. بندہ راجا نہیں ہوتا جی, بیوی بناتی ہے. بندہ سخی تو نہیں ہوتا, بندہ تو کنجوس ہوتا ہے, بیوی بناتی ہے. اتنی لمبی زبان ہے. مرد باہر جاتا ہے 4 جگہ پہ وہ جی حضوری کرتا ہے, 2 جگہ پہ وہ یس سر کرتا ہے, اور 1 جگہ پہ وہ سر جھکاتا ہے کہ یہاں سے سیلری ملنی ہے, یہاں سے کلائنٹ نے کام دینا ہے, یہاں پہ میں نے چیز سیل کرنی ہے. اور جب یہ سارا کما کے وہ گھر آتا ہے تو آگے سے اس سے پھر ڈیمانڈ کی جاتی ہے اب تم ایسا کرو, اب ادھر بھی جی کرو. بیوقوف میں اور اسمارٹ میں کیا فرق ہوتا ہے آپ کے نزدیک؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو کہ آپ اسمارٹ ہو, آپ انٹیلیجنٹ ہو, یا آپ ایک ریور کی بکری ہو جیسے سب چل رہے ہیں ویسے, تو اس اپنے اندر 3 چیزیں دیکھو. تنہائی پسند بندے دراصل اسمارٹ ہوتے ہیں. آپ ٹرسٹ جلدی کرتے ہو کہ نہیں؟ جو جلدی ٹرسٹ کرتے ہیں وہ ڈفر ہے, وہ ڈفر ہے. ابھی بزنس مین کی آپ نے بات کی ہے, تو دنیا میں اگر ٹاپ 5% پیپلز میں آنا چاہیں, کامیاب ترین 5% جو لوگ ہیں, تو کیا کرنا چاہیے؟ اسلام کے امیر ترین صحابہ میں سے ایک صحابی تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف. بالکل جی, غلطی کوتاہی اللہ معاف کرے. وہ کہتے ہیں امیر ترین صحابہ میں سے ایک تھے, کمال کے بزنس مین. وہ 4 رول تھے, اور وہ 4 رول آج بھلا کون فالو کر رہا ہے؟ غیر مسلم. گوگل, ایمیزون, فلپکارٹ, میٹا. السلام علیکم خواتین و حضرات, امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ گفتگو, اور میں ہوں آپ کا میزبان راجہ شہزاد. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں, جو ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, ایک رائٹر بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرینر بھی ہیں. آپ نے ان کو سوشل میڈیا پر کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ اکثر کوئی نہ کوئی ہمیشہ سے اچھی بات کرتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا. جی, تو آج ہمارے مہمان خصوصی ہیں جناب سید کاشف علی شاہ صاحب. آئیے تو اپنے مہمان خصوصی کا خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازا. اور آپ کی طبیعت صحت کیسی ہے سر؟ جزاک اللہ, الحمدللہ. جی, آج ہماری جو گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک عجب سا سوال ہے کہ ہم سب تبدیلی تو چاہتے ہیں, لیکن کیا ہم خود کو بدلنا چاہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں معاشرہ خراب ہے, لیکن کیا ہم معاشرے سے الگ کوئی مخلوق ہیں؟ ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں معاشرہ خراب ہے, اس کے بعد ہم چاہتے ہیں ہمارے حکمران ایماندار ہو جائیں, لیکن کیا ہم لوگ خود مکمل ایماندار ہیں؟ میں چاہتا ہوں آج ہم محفوظ باتیں نہ کریں, بلکہ وہ سچ چھیڑیں جو تھوڑا تکلیف دے, لیکن شاید اسی تکلیف میں شفا ہو. کیونکہ اگر گفتگو نے ہمیں ہلایا نہیں تو وہ محض الفاظ ہیں, ایک گفتگو نہیں. سر, سب سے پہلے آج عورت کے بارے میں بات کرتے ہیں. کیا عورت نوکرانی ہے؟ وہ اپنے ماں باپ کے گھر بھی کام کرے, سسرال میں بھی کام کرے, پھر شوہر کو سنبھالے, بچوں کو سنبھالے, تو کیا اس کی اپنی زندگی کے لیے کوئی اسپیس نہیں ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز میں آپ کو ایک بتاؤں کہ میں ساری دنیا کی عورتوں کی بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ہم مسلم معاشرے میں رہتے ہیں, الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. جی, آج نا مسلم عورتوں کو ایک بھوت سوار ہو گیا ہے, اور وہ بھوت کیا سوار ہے جی؟ روٹی خود پکا لو. جی, میں کیوں روٹی گرم کروں؟ ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے, میں کیوں کپڑے استری کروں؟ جی, ٹھیک ہے. اب جو لبرل معاشرہ ہے یا ویسٹرن معاشرہ ہے, اس کو دیکھ دیکھ کے ہم نے یہ کلچر اڈاپٹ کر لیا ہے کہ مرد بھی بیوی کے شانہ بشانہ گھر سنبھالے. جی بالکل, جس کو عام لفظوں میں فیمنزم بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر وہ گھر سنبھالتی ہیں وہ پھر جاب بھی کرتی ہیں. جی, وہ پھر گھر کا آدھا کرایہ بھی دیتی ہیں, وہ گھر کا آدھا راشن بھی ڈالتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ان کو پھر کمپنسیٹ نہیں ملتا, ان کو مارجن نہیں ملتا کہ وہ عورت ہے. جی, اگر ایک مسلمان عورت یہ کہتی ہے, ایک پاکستانی عورت یا مسلم عورت یہ کہتی ہے نا کہ میں نوکرانی ہوں, جی, پہلے پیو دے گھر کام کیتا ہے, جی, اب شوہر کے گھر کام کروں, ادھر بھی جوتیاں کھاؤں ادھر بھی جوتیاں کھاؤں, تو مجھے لگتا ہے کہ اس نے پھر اپنے اسلام کو, دین کو پڑھا ہی نہیں. جس عورت نے دین کو پڑھا ہو وہ یہ ایلیگیشن لگا ہی نہیں سکتی. سر, یہاں پہ گھریلو کام کے علاوہ آج کل اکثر دیکھنے کو آ رہا ہے کہ کچھ خواتین یہ جو ہے کرتی ہیں خواہش, کچھ کا گلہ یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کے ماں باپ کی خدمت کیوں کروں, مجھ پہ آپ کے ماں باپ کی خدمت فرض نہیں ہے, ان کے کپڑے میں کیوں جو ہے دھلائی کروں. اور ایسے مطلب کہ وہ اگر اس کے گھر میں کوئی اور افراد ہیں, اس شوہر کے بھائی ہیں, بہن ہیں, ماں باپ ہیں, وہ ان کے لیے بھی ہمیشہ سے ایک سیپریٹ ہاؤس چاہ رہی ہوتی ہے. تو نہیں فرض, ماں باپ کی عزت فرض نہیں ہے. جی, ماں باپ کی خدمت فرض نہیں ہے, نہیں کرتی تو نہ کرے. اگر مرد افورڈ نہیں کر سکتا, اپنے ماں باپ کو خود نہیں دیکھ سکتا, پھر روزے رکھ لے, پھر نوافل ادا کر لے, نہ شادی کرے.
ٹھیک ہے. عورت کر لے اچھی بات ہے, جی نہیں کرتی تو آپ اس پہ دباؤ نہیں ڈال سکتے. ٹھیک ہے. اور جہاں تک رہی شوہر کے کاموں کی بات, جی تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا اسلام بھلا کیا کہتا ہے, آپ سب کو جتنے یہ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, اگر ایک بیوی اپنے شوہر کے گھر میں کوئی چھوٹی سی چیز اٹھاتی ہے جی اور دوسری جگہ رکھتی ہے, جی کوئی بھی چھوٹا سا کام کرتی ہے نا, تو اللہ اس پہ نظر رحمت فرماتا ہے. جس پہ اللہ نظر رحمت فرمائے وہ جہنم میں جائے گی؟ بالکل بھی نہیں. جب ایک عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کو کیا ریوارڈ دیا جاتا ہے؟ اس شخص کے برابر دیا جاتا ہے جو صبح روزے رکھتا ہے, جی شام کو عبادت میں قیام کرتا ہے اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جب وہ اپنے بچے کو پیدا کرتی ہے, جی اس کا کیا ریوارڈ ہے یہ اللہ کو پتا ہے. بالکل ایسے ہی. جب وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کو ایک غلام آزاد کروانے کے متبادل برابر اجر دیا جاتا ہے جتنی بار پلائے گی. جب وہ دودھ چھڑواتی ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے, جی اور فرشتہ آ کے اس کے لیے دعا کرتا ہے. سبحان اللہ. تو سر اس کے شوہر کے کام کرتی ہیں, اور کچھ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ شوہر اور بیوی کے آپس میں بہت زیادہ لڑائیاں جھگڑے, کچھ تو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہیں, اور کچھ ہر جگہ پہ عورت غلط نہیں ہوتی. اوپنلی ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک جو مرد ہے وہ غلط ہوتا ہے, لیکن ہمیشہ عورت کو ہی غلط سمجھا جاتا ہے. تو ایسی کوئی ٹرک یا ایسی کوئی آپ ایک چیز بتائیں کہ جو عورت ہے وہ اپنے مرد پر قابو پر پا لے, اس کو اپنا دیوانہ بنا لے, اور اس کے ساتھ جو ہے ازدواجی زندگی بہتر ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ٹائم میں نا یہ بات ٹھیک نہیں ہے. آج کے ٹائم میں عورت زیادہ غلط ہے, ٹھیک بندہ غلط نہیں ہوتا. وہ اور دور تھا جب سخت بندے ہوتے تھے, اب تو ممی ڈیڈی چوچے چوچے بچے ہیں. ایسے ہی. اب تو سختی والا کام ہی کوئی نہیں. اب تو 4 میسی نہ آئے تو نیند کی گولیاں کھا لیتے ہیں, ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں. وہ پہلا دور تھا, بندے سخت ہوتے تھے. آج کل کے دور میں بھی کچھ مرد ہیں ایسے, تو ان کو عورت جو ہے ہوں گے. میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں گڈ ہسبینڈ کی بجائے نا گڈ وائف بننا سکھاؤ لوگوں کو. گڈ وائف کیسے بنے آپ کے نزدیک گڈ وائف؟ میرے نزدیک گڈ وائف ایسی ہوتی ہے جس میں 5 کوالٹیاں ہوں بس. جی وہ نہ 5 سے کم نہ 5 سے زیادہ. ٹھیک ہے. جس عورت میں 5 کوالٹیاں ہوں وہ گڈ عورت ہے, اور وہ گڈ بیوی ہے. اس میں کون کون سی سب سے پہلی آپ حیران ہو جائیں گے سارے, ایک عورت جی جی کرتی ہے. جی جی ایسے ہاتھ باندھتی ہے اپنے بندے کے آگے, جی جی میں آپ کی ہر بات جی جی, وہ گڈ وائف نہیں ہے. جو مطلب کہ جی جی کرنے والی عورت گڈ وائف نہیں ہے. گڈ وائف کون سی عورت ہے؟ سب سے پہلا پوائنٹ, جو اپنے بندے کے فیصلے کی قدر کرتی ہے وہ گڈ عورت ہے. جی کرنے والی عورت گڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے جو اپنے شوہر کے اس کے فیصلوں کی عزت کرو. ٹھیک ہے. جو آج عورت جی جی کر رہی ہوگی, جہاں پہ بندہ فیصلہ کر دے سر پہ دوپٹہ لے کے باہر نہیں جانا, دیکھیے گا جی کیسے نکلتا اس کا. پھر جی سے وہ فوراً تو پہ آ جائے گی, فوراً اوے پہ آ جائے گی. جی تو نے مجھے دوپٹہ لینے کا کہا ہے, میرا باپ نے مجھے پردہ کروا سکا, تو کروائے گا. ایسے ہی ہے. اور اپنے بندے کے فیصلے کی قدر کرو سب سے پہلے. نمبر 2, جی کوئی لڑکی اپنے آپ کو کہے میں PhD اسکالر ہوں, جی کوئی لڑکی اپنے آپ کو کہے میں ڈاکٹر ہوں, کوئی لڑکی اپنے آپ کو کہے میں عالم دین ہوں, کوئی لڑکی اپنے آپ کو کہے میں انٹرپرینیور ہوں, میں بزنس مین ہوں, وہ اچھی وائف تب تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنی زبان شیریں نہ رکھے. ایک عورت منہ کھولتی ہے ایسے لگتا ہے شیر دھار ہے, وہ گڈ وائف کی کیٹیگری میں نہیں آتی. اگر تم زبان سے عورت نہیں بنو گی نا, پھر حرکتوں سے مرد بننا پڑے گا. بالکل ایسے ہی ہے. ایک ٹائم آئے گا پھر تجھے حرکتوں سے مرد بننا پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ 2 ہوگی. تیسری کوالٹی گڈ وائف کی کیا ہوتی ہے جی؟ جی بڑی اہم کوالٹی آپ کو بتانے لگا ہوں. تیسری وہ کیا ہے جی, کہ جو گڈ وائف ہوتی ہے نا وہ اپنے بندے کی نا ایموشنل ایکسپرٹیز کو جانتی ہے. اس کو پتا ہے کہ خالی ہم بستری کرنا, جی خالی بچے پیدا کرنا, کھانا بنانا یہ گڈ وائف نہیں ہوتا. اپنے بندے کے ساتھ ٹی وی دیکھنا بھی گڈ وائف ہے. اپنے بندے کے ساتھ واک کرنا, اپنے بندے کے ساتھ سفر کرنا. آج مجھے بتا دیں کتنی بیویاں ہیں جن کے بندے ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا پسند کرتے ہیں, ایک بھی کمنٹ نہیں کرے گی. اصل میں اس میں مرد کی بھی غلطی آپ کنسیڈر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آپ کو پتہ ہے کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو گھریلو دباؤ کی وجہ سے, اپنے دباؤ کی وجہ سے شادی تو کر لیتے ہیں, لیکن ان کی جو اصل ان کی جو محبت ہے وہ کہیں اور ہوتی ہے. تو وہ بیچاری پھر کیسے گڈ وائف بن سکتی ہے جب اس کا جو بندہ ہے ذہنی طور پہ اس کے ساتھ اٹیچ ہی نہیں ہے؟ وہاں پہ آپ دیکھیں نرسز زیادہ عورتیں ہوتی ہیں کہ مرد ہوتے ہیں؟ عورتیں ہوتی ہیں. عورتیں ہوتی ہیں. کیوں ہوتی ہیں؟ عورتوں کو نا اللہ نے ایک کوالٹی دی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جی بندیاں نو پیچھے لا لیندی ہے بڈھی. ہاں جی, ہر عورت میں یہ کوالٹی ہوتی ہے.
औरत साइकोलॉजिकली मजबूत हो, नफसियाती तौर पे ठीक हो जी, जिन्ना मर्जी सख्त बंदा होवे, देख के दिखाए हैं दूसरी औरत की तरफ। वो भी तो असल में औरत ही होती है ना, औरत के पीछे ही उसने जाना है, यहाँ भी औरत है। सर जो आपके साथ जिसका निकाह हो गया ना, वो आपको पावर भी तो मिल गई, बिल्कुल ऐसा ही है। आपको पावर मिल गई, अथॉरिटी मिल गई निकाह की। हाँ, बड़ा आसान होता है ब्लेम मर्द पे शिफ्ट करना, बहुत ही आसान काम है मर्द पे ब्लेम शिफ्ट करना। इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम बाहर से कमा के लाना है, ये हमारी औरतों को नहीं पता सर। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ कि मर्दों पे आप ब्लेम लगाते रहो। क्यों ब्लेम लगाते रहो? 3 घंटे बाहर आप काम करके आओ, आपकी होश ठिकाने आ जाएगी। यहाँ पे बीबियां कहती हैं जी हम घर पे काम नहीं करते। क्या करती? कच्चे घरों में रह रही हो। आज आपके पास वो फैसिलिटीज हैं जो एक टाइम में दुनिया के ताकतवर लोगों के पास भी नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही है। चंगेज खान, सिकंदर आजम, मलका एलिजाबेथ गर्म पानी से नहा नहीं पाए सारी जिंदगी, और आज बटन दबाओ सब हाजिर है। क्या किया तुम लोगों ने जी? मर्द बाहर जाता है, 4 जगह पे वो जी हजूरी करता है, 2 जगह पे वो यस सर करता है, और 1 जगह पे वो सर झुकाता है कि यहाँ से सैलरी मिलनी है, यहाँ से क्लाइंट ने काम देना है, यहाँ पे मैंने चीज सेल करनी है। और जब ये सारा कमा के वो घर आता है तो आगे से उससे फिर डिमांड की जाती है, अब तुम ऐसा करो, अब इधर भी जी करो। देखिए कुछ अंदरूनी ख्वाहिशात भी होती हैं, औरत भी जो है वो अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में ये चाहती है कि मर्द। औरत की अंदरूनी ख्वाहिशात ज़्यादा गलत होती हैं। क्यों गलत होती हैं? उसकी माँ उसको भला क्या सिखाती है? औरत की माँ, जब तेरा रिश्ता हो जाएगा ना, शादी हो जाएगी, वहां जाके शौक पूरे करी, शादी के बाद शौक पूरे करी। हर काम उसको शादी के बाद इंप्लीमेंट करवा दिया जाता है। और जब शादी होती है तो उसने ना वो शाहरुख खान, DDLJ वाले शाहरुख खान का ना एक इमेज बनाया होता है, ठीक है। बीइंग अ साइकेट्रिस्ट मैं आपको ये बात बताता हूँ, वो सोचती है कि DDLJ का जो शाहरुख खान है ना वो आएगा, वो नहीं आता कभी भी। सर ये अभी आपने बात की है औरत की माँ की, तो आपने देखा होगा अक्सर ससुराल में भी जो औरतें हैं जाके अपने मैके से ट्यूशन लेती रहती हैं, ठीक है। हर बात छोटी छोटी अपने ससुराल, अपने जो मैके में बताती हैं, तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? घटिया आदत है जी। आप मुझे बताओ, आप यहाँ पे एक स्टूडियो में एज ए एंकर काम कर रहे हो जी, ठीक है। यहाँ पे आपकी टाइमिंग है सुबह 9 से 4, एग्जैक्टली, ठीक है। आप किसी और शहर जाते हो, किसी और स्टूडियो में जाते हो, वहां पे टाइमिंग होती है 12 से 6। ऐसे ही है। आप वहां पे 9 बजे जाओगे कि 12 बजे जाओगे? 12 बजे जाएंगे। आप जिस जगह जाते हो वहां के रूल्स अप्लाई होते हैं बिल्कुल ना? ऐसे ही है। ऐसे ही होता है। जब आप शादी करके जाते हो ना किसी दूसरी जगह पे, तो वहां के रूल्स अप्लाई होते हैं। औरतें क्या करती हैं? नहीं, हम साढ़े घर जितने ऐसा नहीं होता, तो फिर घर ही बैठ जाओ। आज पाकिस्तान में ये हाल हो गया कि एक मर्द के हिस्से में 3 औरतें आ रही हैं, और जो नापसंद है ना वो 36 साल 37 साल 38 साल की उम्र करवा ली उन्होंने, और फिर 50 साल के बाबों के साथ दूसरी शादी करवा रही हैं। वो बाबे से याद आया, हकीम बाबर भी आजकल जो है वो घटिया। देखें जी, मैं आपको एक बात बताऊं जी, जो बंदा अपनी बीवी को पर्दा नहीं करवा सकता ना, मैं उससे हाथ नहीं मिला सकता। बहुत अच्छी बात की आपने। इसको जो अपनी बीवी को पर्दा नहीं करवा सकता ना, मैं उसको बंदा ही नहीं समझ। अच्छा, इसमें आपने 3 क्वालिटीज़ बताई थी। एक, सबसे पहले अपने शोहर के फैसले की कदर करे, अपनी ज़ुबान जो है वो शीरी रखे, उसके बाद जो शोहर को इमोशनली तौर पर समझे, और चौथी आप इसमें ऐड कर लें, शोहर को ना अप्रिशिएट करना चाहिए। आपको बताऊं, शोहर बाहर वाली औरत के पास जिस्म लेने जाता है, ये लोग समझते हैं, ये गलत है बात। बाहर वाली औरतें जो होती हैं ना, वो जिस्म से ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट देती हैं, हौसला अफजाई करती हैं। यहाँ पे बंदा जाए ना घर, बेगम कहती भैया पता कितने जो गाने ऐसे ही है। बंदा राजा नहीं होता जी, बीवी बनाती है। बंदा सखी तो नहीं होता, बंदा तो कंजूस होता है, बीवी बनाती है। सर ये यहाँ से एक ना बात आजकल सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, वो काफ़ी सारे जो लोग थे उन्होंने भी ये शाया किया अपनी वाल से, तो मेरे ख्याल से ये गलत कंसेप्ट है। आप इसमें अब मज़ीद रहनुमाई फरमाएंगे कि वो कुछ लोगों की वाल पे आ रहा था कि जब गरीब घरों की लड़कियां ब्याह कर अमीर घरों में जाती हैं तो वहाँ से नाज नखरों वाले पले हुए लोगों की वो ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देती हैं। ये तो आप इसको किस नज़र से मेरी किताब आई थी 2019 में, लव एंड लाइफ के नाम से। उसको 2019 के लास्ट पे बेस्ट बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था इंटरनेशनल राइटर फॉर्म में। उसमें ये पूरा जो है वो लिखा गया था, और इस पे हमारी वीडियो भी काफ़ी वायरल है जी, और काफ़ी लोगों ने नेगेटिव कमेंट किया था, लेकिन उनको समझ आ गई है। देखो यार, आपको बात पसंद आ रही है या नहीं, मेरे लिए मैटर नहीं करता। बात सच्ची है या झूठी, मेरे लिए ये मैटर करता है। जी एग्जैक्टली, ठीक है। पहली चीज़, पहले दौर में होता था कि गरीब घर की लड़की जब किसी अच्छे घर में जाती थी ना, वो कहती थी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अल्लाह पाक ने। आज गरीब घर की लड़की को आप ले आओ ना, वो आपको ऐसे तौर तरीके करके दिखाएगी जैसे आप बहुत गरीब हो, उसने एहसान किया आपके घर में। वो ऐसे शो करवाएगी आपको, आप जितनी मर्जी उसके लिए एफर्ट करते जाओ कि शायद ना, और उसमें ना एक एहसास महरूमी होती है।
ایسا کہ اگر میں نے یہاں پہ کہہ دیا نا کہ یار ماشاء اللہ آپ نے مجھے بڑا کچھ دیا ہے, ٹھیک ہے, اللہ نے آپ کو وسیلہ بنایا, تو میں ڈاؤن ہو جاؤں. دراصل عورتوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ مرد کے برابر نہیں ہے. آپ سمجھو نا کہ مرد کو اللہ نے قوام بنایا, آپ کا گارڈ بنایا, آپ کا لیڈر بنایا. اللہ کہہ رہا ہے مرد آپ کے قوام ہیں جی, تو پھر اللہ کو نہ مانو اگر اللہ کی نہیں ماننی تو. اصل میں آج کل سوشل میڈیا کی جو بیماری ہے نا, فیمنزم بہت عام ہوا ہے. لوگ جو لڑکیاں خاص کر کے مغربی کلچر جو ہے اس کو دیکھتی ہیں, لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ مغربی کلچر میں پھر آپ کو ٹائر بھی تبدیل کرنا پڑتا ہے, مستریوں کے ساتھ بھی کام کرنا پڑتا ہے. اور ایک جو بہت سخت الفاظ ہیں کہ مغرب میں لڑکیوں کو سیکس ورکر کے علاوہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ اہمیت نہیں دی جاتی. تو آپ اس کے بارے میں آپ تو بخوبی واقف ہوں گے اس مجھ چیز سے. ایک لڑکی نے پیچھے ایک سیشن ہو رہا تھا ایک ٹیکنیکل کالج میں, اس نے پوچھا, اس نے کہا سر لڑکیوں پہ پابندی کیوں لگائی جائے, لڑکوں کو ہر کام کرنے کی آزادی ہے, ہم پہ پابندی کیوں لگائی جاتی ہے. میں نے کہا بیٹا آپ کبھی کسی ویلڈنگ کی شاپ پہ جاؤ نا, تو وہاں پہ کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں بیٹھا ہوتا. آپ سنیاری کی دکان پہ جاؤ نا, سب سے پہلے سونا ہوتا ہے باکس میں, وہ باکس ہوتا ہے ایک شیشے کے باکس میں, شیشے کے باکس کے باہر ایک اور شیشہ لگا ہوتا ہے, اس کے باہر ایک گارڈ بیٹھا ہوتا ہے, کیونکہ وہ ہے بڑا قیمتی, اس کو ہاتھ بھی لگ گیا تو قیمت گر جانی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور تم لوگوں کو قبول ہی نہیں ہے, لوہے کو زنگ لگے, بارش میں ہے, ہوا میں ہے, اس نے چل جانا ہے, اس کو ویلڈنگ ہوگی, اس پہ تھوڑے لگیں گے, اس کو چلا دینا ہے کام, ٹھیک ہے. آپ کو شوق چڑھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, عورتوں کو مرد بننے کا شوق چڑھا ہوا ہے. ناؤز باللہ آپ کسی بیوہ کے پاس بیٹھو, کسی طلاق یافتہ کے پاس بیٹھو نا, آپ کی عقل ٹھکانے آ جائے, ٹھیک ہے. گھر کے باہر مرد کی جوتی بھی پڑی ہو نا, لوگ دیکھ کے گزر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ویلیو ہے. ابا ابا ہوتا ہے, بندہ بندہ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ ایک مشہور ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ باپ کا جو ہے دولت نہیں, باپ کا سایہ ہی کافی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو شوہر ہے اس کا بھی صرف, یار میں کسی غلط مرد کو سپورٹ نہیں کرتا جی, لیکن میں نے دیکھے بڑے کم ہیں. اتنی لمبی زبان ہے عورتوں کی, اور وہ زبان چلانے کے بعد بھلا کیا کہیں گی, اس نے 4 باتیں سنائی ہیں, میں نے 4 سنائی ہیں, زیادتی تو نہیں نا ہوئی پھر. اور 5ویں اس پہ میں چیز ایڈ کروں گا لاسٹ, جی لاسٹ فائنل, وہ یہ ہوگی کہ ایک گڈ وائف جو ہوتی ہے نا, یہ بات ہضم نہیں ہوگی ویسے عورتوں کو, ایک گڈ وائف وہ ہوتی ہے جو فٹ ہو. توند نکلی ہوئی وائف فٹ جو ہوتی ہے نا, وہ گڈ وائف. اتنی چربی چڑھی ہوئی ہے آپ کے فیس پہ, آپ کی باڈی پہ, ٹی وی لگا کے آپ ساتھ میں چپسیں کھا رہی ہو, سیریل دیکھ رہی ہو, اور پھر آپ کہہ رہی ہو کہاں تیار ہو کے جا رہے ہو. وہ کیا کرے, وہ 60 سال کی اماں کو دیکھے. عورت بیچاری کی مجبوری اکثر پریگنینسی کے بعد بھی عورتوں کی جو ہے وہ فزیک چینج ہو جاتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. چلو جی, عورت کی بڑی مجبوری ہے, بڑیاں مجبوریاں عورت کی, ٹھیک ہے. یوٹیوب چلاتی ہیں ساری عورتیں, بالکل. ویڈیو جو دیکھیں گی وہ یوٹیوب چلاتی ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. یوگا کی ویڈیو نہیں دیکھ سکتی, دیکھ سکتی ہے, بالکل دیکھ سکتی. تو پھر کیوں نہیں دیکھتی یار. ایکسکیوز دینے ہیں نا وہ 1000 ہیں, ایکسکیوز دینے وہ 1000 ہیں. گڈ وائف وہ ہوگی جو فٹ ہوگی, بس. یہ 5 کوالٹیز ہیں. آپ ان کو توڑ لو, آپ ان کو مروڑ لو, ٹھیک ہے نا. آپ ان پہ دیکھو نا, اب ایک بچے کے 99% نمبر آئے ہیں جی, ایک بچہ فیل ہوا ہے. جو فیل ہوا نا, وہ سب سے پہلے بھلا کیا کہے گا, میں تو پیپر صحیح دیتے سی. ایسے ہی, بالکل ایسے ہی بولتے ہیں. بورڈ والوں نے چیکنگ ہی نہیں صحیح کی. آپ نے کبھی دیکھا ہو بچہ کہ جی تیاری بڑی لوز تھی میری, ٹیچر نے جو پڑھایا میں وہی لکھا ہے, پیپر آؤٹ آف سلیبس آ گیا تھا. وہ بچہ ساری زندگی ناکام رہے گا. اور جو 99 والا بچہ ہوگا نا, اب اس کے پاس کبھی بیٹھے گا, اس کو کہے گا 1% کیوں کم آئے ہیں, وہ کہے گا یار بس تھوڑی سی یہ سوال میں نے کم کر لیا تھا. جی, وہ ایسی, وہ کبھی نہیں کہے گا آپ کو پیپر صحیح چیک نہیں ہوئے. یہ فرق ہے, مائنڈ سیٹ کا فرق ہے. اسٹرگل, محنت, یہ نہیں, مائنڈ سیٹ کا فرق ہوتا ہے, اس لیے آپ ایکسکیوز دیتے ہو. سر یہیں پہ آپ جو مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں کہ سمجھدار, اسمارٹ, اور اس کیسے, اس میں کیا, بیوقوف میں اور اسمارٹ میں کیا فرق ہوتا ہے آپ کے نزدیک؟ یار اگر تم نے چیک کرنا ہے نا کہ تم اسمارٹ ہو یا ڈفر ہو, جی, یا میں بات بدل دیتا ہوں, بات اوڈ ہو جائے گی تھوڑی, لوگ اپنے پہ لے جاتے ہیں سیدھی, جی, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ سر نو نا پیسے ملتے ہیں پروگراماں دے, وہ اس لیے نا ایسی باتیں کرتے ہیں. یار مجھے 8 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں, جی, 8 سال ہو گئے میں ایز اے سائیکیٹرسٹ کام کر رہا ہوں, لوگوں کی کاؤنسلنگ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں کلینک میں, بات کرو شارٹ, بات کرو سیدھی, ٹھیک ہے. بات آپ نے اپنے معیار سے کرنی ہے, سمجھنے والے نے اپنے معیار سے سمجھنا. بالکل ایسے ہی ہے. میرا کام بات کرنا ہے, آگے سمجھنا تمہارے معیار کی بات ہے نا, تجھے سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی. بالکل ایسے ہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو کہ آپ اسمارٹ ہو, آپ انٹیلیجنٹ ہو, یا آپ ایک ریور کی بکری ہو جیسے سب چل رہے ہیں ویسے, تو اس اپنے اندر 3 چیزیں دیکھو. جی, سب سے پہلی چیز, کیا آپ تنہائی پسند ہو کہ ہجوم پسند ہو؟ ٹھیک ہے. ہجوم میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بڑا کم ہوتا ہے کہ صحیح اور غلط کی بات کریں. وہ آپ کو بھلا کیا کہتے ملیں گے, ایسے ہی ہوتا ہے, وہ این جی ہوتا ہے جی, وہ ایسے ہی ہوتا ہے جی, آپ نے باہر نکل کے نہیں دیکھا جی. اور جو تنہائی پسند بندہ ہوتا ہے نا,
وہ ہمیشہ اپنا احتساب کرتا رہتا ہے, کاشف یہ غلطی تھی, نہیں, یہ نہیں کام ہوا نا, یہ تیری غلطی تھی. جی. جو ہجوم والا بندہ ہوتا ہے نا, اس کو بھلا کے کہتے ہیں سارے, او کوئی گل نہیں انج ہی ہوندا ہے, وہ سارے کامیاب تھوڑی ہوندے نے, وہ سارے ایس پی تھوڑی لگ جاندے نے, بالکل ایسے وہ سارے افسر تھوڑی بن جاندے نے. وہ کیا کرتے ہیں, اس کو کمفرٹ زون میں لے آتے ہیں, تو ٹھیک ہے, او تو صحیح ہے. کیوں صحیح ہے بھائی؟ تو 1 لاکھ بندے نے ایگزام دیا, ایک پاس ہو گیا, باقی فیل ہو گئے ہیں, تو جو فیل ہیں وہ فیل ہیں, ایک پاس ہوا ہے نا, تو کیوں نہیں ہوا؟ میجورٹی دیکھی جاتی ہے ہمارے معاشرے دیکھو میں اکثر. اگر تو تنہائی پسند ہے, تنہائی پسند کوئی سائیکوپیتھ والا معاملہ نہیں ہے. جی. تنہائی پسند بندے دراصل سمارٹ ہوتے ہیں. لوگ لوگوں کے بنا نہیں رہ سکتے. اگر تو لوگوں کے بنا رہ سکتا ہے تو یہاں سے بڑا مضبوط ہے, تو سمارٹ ہے. تجھے پتہ ہے چھوڑنے والے چھوڑ ہی جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی, چھوڑنے والے تو چھوڑ ہی جاتے ہیں. کسی کہتے ہیں نا خاک, خاص سے بعد خاک ملتی ہے. لیکن جو سمارٹ لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کمرے میں جتنا مرضی رو لو, دروازہ ہنس کے کھولو. ایسے ہی دنیا نے دیکھ لیا نا یہ ٹوٹ چکا ہے, یہ تجھے لوٹ لیں گے. جہاں دنیا نے دیکھا یہ ٹوٹا ہے, جی, وہ تجھے لوٹ لیں گے. یہ جو ابھی سارے سوشل میڈیا پہ یہ اسکینڈل, یہ اسکیم, یہ سارا کچھ چل رہے ہیں نا, جی, اس پہ چلے ہم بعد میں بات کرتے ہیں. دیکھو پہلی آپ نے کو نشانی میں نے بتا دی جی, اکیلا پن. ٹھیک ہے, وہ بندہ تنہائی کو پسند کرتا ہے. دوسری چیز, اگر دیکھنا چاہتے ہو نا ابھی بیٹھے آپ کہ یار میں سمارٹ ہوں کہ نہیں, میں سیانا ہوں کہ نہیں, میں سمجھدار ہوں کہ نہیں, میں کوئی بیوقوف تو نہیں تھا. دوسری نشانی دیکھو, آپ ٹرسٹ جلدی کرتے ہو کہ نہیں. جو جلدی ٹرسٹ کرتے ہیں وہ بیوقوف ہوتے ہیں. وہ ڈفر ہے. جو بندہ سوال پوچھتا ہے بھائی کیوں, وجہ, ایسا کیوں, بوس کو پوچھتا ہے بوس کیوں, جس کا اپنا اوپینین ہوتا ہے, اپنا مشورہ ہوتا ہے, سر کیوں. صبح جی 8 سے آپ نے 5 بجے تک آنا ہے, سر 4 بجے تک بنتی ہے, 5 کیوں. جو کیوں والا بندہ ہوتا ہے نا, میں بڑا چھوٹا بندہ ہوں. جی, بات وہ کروں گا رات کو بستر پہ سو گئے یاد آئے گی. ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے جلدی. یار جو بندہ کسی کی بات پہ فوراً ٹرسٹ کر لیتا ہے نا, جی, وہ اچھا ہو سکتا ہے, سمارٹ نہیں, سیانا نہیں, سمجھدار نہیں. سمارٹ اور اچھا اس میں فرق ہے. کیا فرق میں بتاتا ہوں. اکثر ایک چیز بیٹا دیکھو, بینگ اے نائس جی اور بینگ اے گڈ, ان دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے جی. گڈ بندہ بھلا کون ہوتا ہے؟ جس کو کسی نے ایک تھپڑ مارا نا, اس نے کہا ادھر بھی مارا, بڑا اچھا بندہ. جو نائس ہوتا ہے نا, وہ سب سے پہلے اپنے ساتھ نائس ہوتا ہے, وہ پھر دوسروں کے ساتھ نائس ہوتا ہے. جو گڈ ہوتا ہے نا, وہ اپنے لیے گڈ نہیں ہوتا, وہ سب کے لیے گڈ ہوتا ہے. نائس بنو, گڈ نہ بنو. فرسٹ پریورٹی پہ, یعنی کہ جو اپنی ہے وہ اپنی سیلف ہونی چاہیے. تم اپنی رسپیکٹ نہیں کرتے, کیا پری ہے لوگوں کو تمہاری رسپیکٹ کریں گے؟ اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے. ہمیشہ میں کہتا ہوں بینگ نائس, نائس بنو, گڈ نہ بنو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب اور نمبر 3 لاسٹ چیز, اگر تو آپ ایسی محفلوں میں بیٹھنا پسند کرتے ہو نا جہاں پہ کرکٹ میچ ڈسکس ہوتے ہیں, جہاں پہ فلمیں ڈسکس ہوتی ہیں, یہاں پہ ڈراماز ڈسکس ہوتے ہیں, جہاں پہ گوسپس ہوتے ہیں, جہاں پہ ڈسکس ہوتا ہے وہ گنجا ہو گیا, وہ بڈھی بھج گئی, جی جی, ٹھیک ہے نا, وہ لت ٹوٹ گئی ہے اور اس کی سیلری بڑی کم ہے, ایسا بندہ سمارٹ نہیں ہو سکتا. سمارٹ بندہ کون ہوتا ہے؟ جو فلسفی کی بات کرتا ہے, جو سائنس کی بات کرتا ہے, جو بزنس کی بات کرتا ہے, جو ٹیکنالوجی کی بات کرتا ہے. کیونکہ دیکھو یار, آپ کو نا ایک دن میں 86,400 روپے ملتے ہیں. روپے ملتے ہیں 86,400. میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک دن میں 86,400 روپے ہیں, لیکن ایک دن کے بعد یہ ختم ہو جائیں گے. کیا کرو گے؟ وائزلی یوز کرو گے اور سارا یوز کرو گے کہ نہیں چھوڑ دو گے؟ اگر تو ایک دن میں ہی وہ یوز ہونے ہیں تو ان کو اس لحاظ سے یوز کریں گے کہ یہ ہمارے آنے والے کل کے لیے بھی ہو, آج ہی سارا ختم نہ ہو جائے. اس کا چھوڑو گے تو نہیں نا, نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ ختم ہو جائیں گے. اور وائزلی آپ اس کو کرو گے خرچ. جی, ہر انسان کے پاس ایک دن میں 86,400 سیکنڈز ہوتے ہیں. جی, اور ہم ٹائم کو پیسے سے کم سمجھتے ہیں. بٹ ٹائم از اے منی. آپ ملینئرز کے ساتھ بیٹھو, آپ پرسنالٹیز کے ساتھ بیٹھو, وہ آپ کو ملیں گے ساتھ ہی گھڑی دیکھیں گے, وہ جائیں گے ساتھ ہی گھڑی دیکھیں گے. بالکل ایسے ہی. تو دیکھیں گے میں نے کتنا ٹائم دیا ہے, کتنا ٹائم کنزیوم کیا ہے. یہ 3 کوالٹیز اپنے اندر دیکھو, اور مجھے لگتا ہے یہ 3 کوالٹیز دیکھنے کے بعد آپ کو لگے گا آپ تو چلے ہو. ٹھیک ہے. ابھی بزنس مین کی آپ نے بات کی ہے, تو دنیا میں اگر ٹاپ 5% پیپلز میں آنا چاہیں, کامیاب ترین 5% جو لوگ ہیں, تو کیا کرنا چاہیے؟ یار دیکھو, میں نا سب سے زیادہ امپریس ہوتا ہوں اپنے دین سے. بے شک, ٹھیک ہے. اور کوئی غیر مسلم بھی اگر اسلام کو اسٹڈی کرے گا نا, جی, بینگ اے نالج لینے کے لیے,
علم حاصل کرنے کے لیے اگر اسلام کو پڑھے گا نا وہ کہے گا بلے 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 یار اتنا نالج. آپ پوچھ رہے ہو بزنس مین بننا ہے جی. میں آپ کو بتاتا ہوں اسلام کے امیر ترین صحابہ میں سے ایک صحابی تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف. بالکل جی. غلطی کوتاہی اللہ معاف کرے. وہ کہتے ہیں امیر ترین صحابہ میں سے ایک تھے, کمال کے بزنس مین. ان کے بزنس کے 4 راز تھے. ابھی میں نے پچھلے ہفتے ایک سیمینار ہوا ہے ٹیم عافیہ کے ساتھ لاہور میں, ان کو میں نے وہاں پہ یہ چیز بتائی تھی. دیکھو 4 رول تھے اور وہ 4 رول آج بھلا کون فالو کر رہا ہے؟ غیر مسلم. گوگل, امیزون, فلپکارٹ, میٹا. امیزون جو ہے وہ بالکل یہ 4 رول اپنا رہا ہے. اب بندے پوچھیں گے یار وہ 4 رول کون سے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلا رول تھا ان کا, وہ تھی ٹرانسپیرنسی. وہ خراب چیز بھی بتا کے بیچتے تھے یہ خراب ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل کلیئر کٹ ہے. امیزون پہ سیم ایسا سینیریو ہے, وہ خراب چیز بتا کے بیچتے تھے خراب ہے. دوسری ان کی کوالٹی یہ تھی وہ صدقے کو انویسٹمنٹ سمجھتے تھے, اللہ کی راہ میں دینے کو انویسٹمنٹ سمجھتے تھے, غریبوں پہ لگانے کو انویسٹمنٹ سمجھتے تھے. آج کروڑ میں سے 1 لاکھ زکوٰۃ دینی پڑ جائے نا موت پڑ جاتی ہے, پتہ لگ جاتا کتنا بڑا جگر ہے بندے کا. میں پیچھے ابھی یہ ہیں دعوت اسلامی کے مرکزی جو ہیں ان کے شورا کے جو نگران ہیں حاجی الیاس اتاری صاحب سے میری ملاقات ہوئی. کہتے یار دل کا پتہ لگ جاتا ہے کاشف صاحب, جب کروڑ میں سے 1 لاکھ نکالنا پڑتا ہے نا دل کا پتہ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کا دوسرا رول تھا. ٹھیک ہے, ان کا تیسرا رول تھا, وہ کہتے تھے کم قیمت میں بیچو, سب کو بیچو. امیزون دیکھ لو, امیزون بالکل ایسے ہی, کم قیمت میں بیچو, زیادہ بیچو, سب کو بیچو. اور نمبر 4 چوتھا رول تھا, وہ کہتے تھے پیسے کو سرکولیٹ کرو. آج خریدو کل بیچو, پھر خریدو پھر بیچو, سرکولیٹ کرو. پیسہ آیا اپنے سکلز پہ لگاؤ, پیسہ آیا انسٹرومنٹ پہ لگاؤ, پیسہ آیا اپنی پرسنالٹی پہ لگاؤ. جس نے پیسہ جیب میں ڈال لیا نا پیسے کی ویلیو گر جاتی, بندے کی ویلیو نہیں گرتی. جی ہاں, بندہ چول نہ مارے تو بندے کی ویلیو نہیں گرتی. ایسے ہی ہے, بندے کی تو اپنی حرکات کی وجہ سے چھوڑ دو سارے آپ بزنس موٹیویشنل اسپیکر, یہ پکڑو, آپ کے اسلام نے آپ کو دے دیے رولز, اپلائی کرو. سر موٹیویشنل اسپیکر معذرت کے ساتھ آپ بھی موٹیویشنل اسپیکر ہیں, تو یہ جو مصنوعی موٹیویشن ہے آج کل کافی سارے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں جو پرووائڈ کریں نوجوانوں کو سوشل میڈیا پہ باتوں میں, تو یہ جو مصنوعی موٹیویشن ہے یہ وقتی طور پر جوش ملتا ہے یا اصل میں بھی یہ اثر انداز ہوتی ہے؟ یار دیکھو, جس کے پاس وائی ہے نا, جی, جس کے پاس کیوں ہے, جی, اس کی موٹیویشن نہیں ختم ہوتی. یار میں صبح 9:30 بجے کا گھر سے نکلا ہوں, ٹھیک ہے, اور ابھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں آئی تھنک 8:30 ہو گئے. جی بالکل ایسے, ٹھیک ہے, 9 بجنے والے ہیں. میں نے ابھی تک 4 پوڈ کاسٹ کر لیے ہیں, 3 روزے میں کیے ہیں, 1 افطار کے بھی بات کرنا ہے. ابھی میو ہسپتال میری میٹنگ ہے ینگ ڈاکٹرز کے ساتھ, جی, ابھی یہاں سے ہم نے میو ہاسپٹل جانا لاہور. ٹھیک ہے, جب آپ کے پاس وائی ہوتا ہے نا, کیوں کر رہا ہوں میں, اس لیے کر رہا ہوں یار میں نے مرنا ہے. بے شک سب نے مرنا ہے. جس کے پاس وائی ہے نا اس کو تو موٹیویشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ مجھے موٹیویشن کی ضرورت نہیں پڑتی, مجھے بھی پڑتی ہے موٹیویشن کی ضرورت. ٹھیک ہے یار, موٹیویشن از لائک چارجر. آپ کے موبائل کو ضرورت پڑتی ہے نا, بالکل ایسے ہی پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا, بٹ موبائل نے دوبارہ بھی تو لو ہونا ہے, بالکل ایسے ہی, اس کو پھر پڑے گی چارجنگ کی ضرورت. لیکن کسی کی یار ایک بات ایسی ہوتی ہے وہ کلک کر جاتی ہے, کسی کی ایک بات ایسی ہوتی ہے بندہ کہتا ہے یار نہیں یار, گزر جاتی ہے بعد ایک جو بڑا ٹائم ویسٹ کیا, چھڑ دو یار آج نہیں یار. کوئی متاثر کر جاتا ہے, ہوئے ہوئے ہائے ہائے ہائے, کوئی متاثر کر جاتا ہے سر. بالکل ایسے, وہ کہتا ہے نا خزاں کی رت میں بہار لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے, ہوا کی زد میں دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے, ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے, سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ غم جدائی کا بھول جائے, اور ایسے وقت میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے. کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے پتھر ہٹا کے کانٹے, پھر نگاہ کو اپنی اسی کے آگے چھکا کے رکھنا کمال یہ ہے. کئی لوگ کمال کر جاتے ہیں اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں, کہتے ہیں نا مثل تعویذ ہوتے ہیں کئی لوگ, آپ ملتے ہو نا شفا ہو جاتی ہے. بالکل, بندہ کہتا ہے یار تھوڑی دیر اور, روحانیت مزہ آتا ہے کچھ لوگوں میں. جی, تو اس کے بعد سر عورت کا ایک اور سوال جو تھا کہ اس کو
ہم سارا معاشرہ اوور آل تو نہیں بولیں گے، خاص کر کے پاکستانی جو معاشرہ ہے، ہمارا لوکل معاشرہ ہے، لڑکی کو کوئی حق نہیں دیتا، نہ نوکری کا، نہ طلاق کا، نہ علیحدگی کا. اس کے اوپر ایک الگ سے رب کے بعد بھی رب بنے ہوئے ہوتے ہیں عورتوں کے اوپر. تو اس کے بارے میں عورتیں قصوروار ہیں. اس میں بھی عورت قصوروار ہے. میں بتا دیتا ہوں آپ کو، میں ثابت کر دیتا ہوں نا، میرے سامنے بیٹھے تو صحیح کوئی، میں ثابت کر دیتا ہوں عورت قصوروار ہے. عورت کو اگر الگ گھر نہیں ملتا تو عورت قصوروار ہے. عورت کو نوکری کی اجازت نہیں ملتی شادی کے بعد، عورت قصوروار ہے. عورت کو اگر شادی کے بعد تعلیم حاصل نہیں کرنے دیا جاتا، یہ بھی عورت کا قصور ہے. عورت کو اگر خرچہ نہیں ملتا، خاوند نہیں دیتا، یہ بھی عورت کا قصور ہے. اور سیپریشن جو ہے، طلاق بھی عورت اپنی مرضی سے پاکستانی معاشرے میں نہیں، عورت کا قصور ہے. اس میں کیا قصور ہے؟ آپ کی شادی ہوئی ہے؟ نہیں. اللہ جلدی کرے، زیادہ شادیاں کرے اللہ آپ کی، سنت پوری کریں آپ، زیادہ سے زیادہ شادیاں کریں، اللہ آپ کو نیک اولاد دے. دیکھو اگر میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھ سے ایک کانٹریکٹ سائن کرواتے ہو، آپ کہتے ہو سر یہاں پہ سائن کر دیں، آپ نے مجھے پیپر دیا، میں نے سائن کر دیا، میں نے نہیں پڑھا، آپ نے مجھ سے 2 گھنٹے مانگے کہ 2 دن، اور 2 گھنٹے کے بعد میں کہوں یار میں نے جانا ہے، آپ کہو یار 2 دن پہ آپ نے سائن کیا ہے، میں کہوں میں نے تو کانٹریکٹ پڑھا ہی نہیں، تو کون غلط ہے، میں کہ آپ؟ اوبیسلی آپ غلط ہیں. میں نے نہیں پڑھا نا. جی. جب ہم کانٹریکٹ دیکھے بغیر سائن نہیں کرتے تو غلط میں ہوں نا، چاہے میں معصوم ہوں، چاہے میں تھکا ہوں، چاہے میں ٹائیڈ ہوں، چاہے میرے ساتھ 4 بندے ہیں، سب میں غلط ہوں نا. بندہ جو ہے ٹرسٹ میں بھی مارا جاتا ہے، یقین پہ بھی. یار پھر ہماری غلطی ہے نا یار. مجھے اگر جج کرنا کسی کو نہیں آتا، میری غلطی ہے یار. اگر میں سب پہ بھروسہ کر لیتا ہوں، یہ میری غلطی ہے، تمہاری غلطی نہیں ہے. مجھے اچھے کپڑے نہیں پہننے آتے، میری غلطی ہے. مجھے نہیں پتا کہیں پہ کون سا ڈریس پہننا، یہ میری غلطی ہے. رو کے بلک کے آپ یہ سمجھو کوئی ہاتھ آئے گا، کوئی ہاتھ نہیں آئے گا، تھپڑ آئے گا اوپر سے آپ کو مزید دبانے کے لیے. تمانچہ رکھتا ہے، ایسے ہی ہے. اب عورت کا قصور کیسے ہے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. جب عورت کسی مرد سے شادی کرتی ہے نا، تو اس کو ایک پیپر پہ سائن کروایا جاتا ہے جس کو ہم نکاح نامہ کہتے ہیں. ہماری پاکستانی عورتوں نے آج تک نکاح نامہ ڈاؤن لوڈ کر کے شادی سے پہلے پڑھا ہی نہیں. ایسے کہ کبھی کسی نے نہیں پڑھا ہوگا، سوچا ہی نہیں. آپ نکاح نامہ ڈاؤن لوڈ کرو گوگل سے، نکاح نامہ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھو. آپ کو پتا ہے کہ نکاح نامے میں ایک کولم ہوتا ہے جہاں پہ آپ اپنا خرچہ لکھواتے ہو، آپ حق مہر لکھواتے ہو. جی. آپ اس لیے نہیں لکھواتے کہ آپ اپنے شوہر کو ڈرانا چاہتے ہو، اپنی سیفٹی کے لیے لکھاتے ہو نا. حق مہر کا سب کو پتا ہے، خرچے کا پتا ہے. آپ کو پتا ہے کولم ایسا ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو طلاق کا حق بھی ملتا ہے، وہاں پہ ایسے کروس لگ جاتا ہے. پھر آپ کو بتاؤں ایک کولم ایسا ہوتا ہے جہاں پہ آپ لکھوا سکتے ہو کہ آپ کو نوکری کی اجازت ہو. نوکری والا بھی وہاں پہ نکاح نامے پہ ہے. ہاں آپ وہاں پہ ایڈیشن کرواؤ. ایک کالم ہے جہاں پہ آپ اپنی شرائط لکھوا سکتے ہو. آپ اس کے بعد لکھواؤ کہ مجھے تعلیم حاصل کرنے دی جائے گی. آپ لکھواؤ کہ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رہ سکتی تو یہ مجھے سیپریٹ کرے گا. لکھواؤ. جوائنٹ فیملی سسٹم آپ کے نزدیک غلط ہے یا درست ہے؟ یار بڑا ٹپیکل سا سوال ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم نا عورت اور مرد کی جوانی کا بیشتر حصہ کھا جاتا ہے. جی. ٹپیکل جوائنٹ فیملی سسٹم، ٹپیکل جوائنٹ فیملی سسٹم وہ جہاں پہ باتھ روم ایک ہوتا ہے، وہاں پہ دیور کی شلوار ہے، وہاں پہ بندے کی شلوار ہے، وہاں پہ بھابھی کی شلوار ہے، معذرت کے ساتھ. بالکل ایسے ہی ہے. بہت گندا سسٹم ہے یہ. اس کو میں نا 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہوں جوائنٹ فیملی سسٹم کو، ایک گڈ اور ایک بیڈ. گڈ کون سا ہے؟ جی. جہاں پہ آپ کا پوشن علیحدہ ہے. بڑا گڈ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یار، بڑی گڈ برکت. علیحدہ سے مراد جو ہے آپ ایک جو چولہا کہتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں پنجابی میں شادی ہو فوراً ہی چولہا وکھرے کر دو. چولہا الگ. ماں باپ میری بات سن لیں، آپ کی اولاد آپ کے ہاتھ سے نہیں نکلے گی اگر چولہا وکھرے ہے تو. اور بیوقوف لوگوں، کچن وکھرے ہونا چاہیے، بھائی وکھرے نہیں ہونے چاہیے. آپ بھائی وکھرے کر دیتی ہو، کچن وکھرے نہیں کرتے. وہ ہمارے پنجابی میں اکثر کچن نہیں وکھرے ہوتا، بھائی دلوں سے وکھرے ہو جاتے ہیں. آپ کچن وکھرے کرو، بھائی کبھی وکھرے نہیں ہوں گے. کر کے دیکھو. علیحدہ کچن بھی جو ہے آپ یہ گڈ جوائنٹ فیملی سسٹم میں، گڈ جوائنٹ فیملی سسٹم میں آتا ہے. الگ واش روم ہو، گڈ فیملی جوائنٹ فیملی سسٹم میں آتا ہے. الگ پوشن ہو، ویری گڈ جوائنٹ فیملی سسٹم. ٹھیک ہے. اگر کوئی اتنی بندہ استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ فوراً سے کرے اپنا، اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو پرائیویسی پرووائڈ نہیں کر سکتا، الگ کمرے، الگ واش روم، یہ چیز پرووائڈ نہیں کر سکتا، وہ پھر نفلی عبادات کرے، وہ روزے رکھے، وہ نوافل پڑھے، پھر شادی نہ کرے. شریعت میں ایک عورت کے لیے الگ سسٹم میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہیں؟ باتھ روم بھی انکلوڈ ہے یار. شریعت آپ کو کہتی ہے چھت. جی. آپ نے کیا دینی ہے اس کو؟ چھت دینی ہے. آپ نے اس کو فوڈ، کھانا دینا، اور پروٹیکشن دینی ہے. جی. حفاظت دینی ہے. یہ 3 چیزیں آپ نے اس کو دینی ہے، شریعت یہ کہتی ہے. جی. ٹھیک ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ اس کو کھانا بھی دے رہے ہو،
ٹھیک ہے نا, آپ اس کو چھت دے رہے ہو, پروٹیکشن نہیں دے رہے. پروٹیکشن میں پرائیویسی سب سے پہلا اصول ہے. پھر کہتے ہیں جی کہ آپ نا نکاح کر لو, برکت دے دے گا اللہ. اللہ نے برکت کا وعدہ کیا ہے, بے شک اللہ برکت دے گا, بے شک اس میں کوئی شک. لیکن اللہ جو ہے نا وہ یہ تو نہیں آپ کو کہتا کہ آپ اس کو بے حیائی کے سسٹم میں گھسا دو اپنی بیوی کو. بنانے ڈال کے پھر رہے ہوتے ہیں بھابھیوں اور کے آگے. یہ کون سا اسلام ہے؟ اپنی مطابق والا اسلام آپ نے اپنی پاکٹ میں ڈال دیا ہے. جو سمجھ نہیں آتا نا اس سے ایسے منہ پھیر لیتے ہیں, ایسے نہیں ہمیں تو نہیں پتا. اچھا یہ بھی ہوتا ہے, اچھا کوئی نہیں نپ دے. آپ نے پڑھا ہی نہیں. کتنی بچیاں ہیں جو بچے ہیں جن کو بالغ ہوتے سورۃ النساء ترجمے سے پڑھائی جاتی ہے, لوگ کہتے ہیں جی تو مولوی ہیں, تانا بنا دیتے ہیں لوگ جی یہ مولوی نے. یار اسلام آپ کو دین کے ساتھ ساتھ ڈسپلن سکھاتا ہے. جی سب سے پہلے نظم و ضبط جو انسان ڈسپلن, اسلام آپ کو ڈسپلن سکھاتا ہے یار. جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ اچھا شوہر ہوگا, جو اللہ سے نہیں ڈرتا نا وہ بیوی کے لیے فرعون ہوگا. اللہ کا خوف جو ہے وہ تو جو بندہ اللہ سے نہیں ڈرتا وہ فرعون ہوگا بیوی کے لیے. یہ جتنے اب آج کل ویڈیوز بن رہی ہیں, نارسسسٹ, ریڈ فلیگ, فلانا فلیگ, ٹھیک ہے, او چھوڑو گولی مارو یار سب کو. جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے دیکھو بس شادی کرو, بات ختم. جو اللہ سے ڈرے گا وہ کیسے ہاتھ اٹھائے گا تیرے پہ, روح کانپ جائے گی اس کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنے آخری خطبے میں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. کون سی عورت ہے؟ بیوی ہے نا. بے شک بیوی ہے, بیوی ہے وہ. اچھا سر, یہ گڈ فیملی اور بیڈ میں آپ نے کچھ چیزیں ابھی ایڈ نہیں کی, یہ تین تو چلی گئی گڈ فیملی کی طرف. کوئی ایک دو ایسی چیزیں کہ جو بالکل آپ سمجھتے ہیں یہ بیڈ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے؟ یار سب سے پہلے تو بیڈ جوائنٹ فیملی سسٹم وہ ہوتا ہے جس میں مرد جو ہے نا وہ مماز بوئے ہوتے ہیں. یار مماز بوئے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ کچھ بھی پلان کرنا ہے نا, آپ کی ماں کا موڈ اچھا ہے تو کرو گے, ماں کا موڈ اچھا نہیں ہے تو نہیں کرو گے. آپ کی ماں بڑی اچھی ہے سر, آپ کی بہنیں بڑی خوبصورت ہیں, آپ کے بھائی بڑے سلوک والے ہیں, لیکن جو چوتھے محلے سے لائی ہے وہ کبار ہے. وہ کیا ہے؟ بھائی کے لیے پیسہ ہے, بہنوں کے لیے پیسہ ہے, ماں کے لیے کمپرومائز ہے. بیوی کو کہتے ہو صبر کرو, پہلے صبر ڈھونڈنی تھی. اکثر مرد جو ہے الجھا رہتا ہے ماں کے اور بیوی کے درمیان میں. تو آپ کے نزدیک جب شادی کے بعد ایک ازدواجی زندگی میں ان تعلقات کو کیسے استوار کیا جائے؟ مرد کی ذمہ داری ہے کرنا, اس میں نہ بیوی غلط ہے نہ ماں غلط ہے. مرد بڑا چلاک ہے یہاں پہ. مرد تو پستا رہتا ہے سر اکثر, کبھی یہاں نہیں نا یار, یہی تو چیزیں ہیں. جب آپ یوٹیوب پہ ہر اس بندے کی ویڈیو دیکھنا شروع کر دیتے ہو نا جس کی کوئی ایکسپرٹی نہیں ہے فیلڈ کی, جس نے 4 باتیں فیس بک سے پڑھی ہیں وہ ایکسپرٹ بن جاتا ہے. یہاں پہ بندہ مار کھا جاتا ہے. یہاں پہ تو مرد غلط ہے, چلاکی مرد یہاں پہ کرتا ہے, باقی جگہوں پہ تو وہ معصوم ہوتا ہے بیچارہ. یہاں پہ وہ چلاکی کرتا ہے جہاں پہ وہ کہتا ہے ماں کی سنوں کہ بیوی کی سنوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میں مریض بن گیا ہوں, کس کی سنوں. وہ کیا کرتا ہے؟ اب دیکھو جی, مائیں بیویوں کے خلاف کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ میرا بیٹا چھین لے گی. بیویاں ماں کے خلاف, ساس کے خلاف کیوں ہوتی ہیں؟ ان کو لگتا ہے کہ میرا بندہ مجھے نہیں ٹائم دے رہا, اپنی ماں کو زیادہ ٹائم دے رہا ہے. اب شوہر کیا کرتا ہے؟ شوہر شادی کے بعد یا تو زیادہ جو کہو بیوی پہ کر لیتا ہے یا ماں پہ کر لیتا ہے. ایسے ہی ہے, برابر نہیں کرتا, برابر نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے, لیکن اگر برابر بھی کرتا ہے تو ہمارے معاشرے میں جو بندہ اپنی بیوی کی حد سے زیادہ نہیں, جتنی عزت بنتی ہے اگر اتنی عزت بھی کرتا ہے تو اس کو رن مرید وغیرہ ایسے القابات سے جو ہے نوازا جاتا ہے. تو شوہر اس میں کہتا ہوں پاکستانی معاشرے کا سب سے بہترین لقب رن مرید ہے. سارے بن جاؤ, بہترین لقب ہے. ہمارے معاشرے کا سب سے بہترین لقب رن مرید ہے. کس کو کہا جاتا ہے رن مرید؟ جو بیوی کے ساتھ برتن دھلاتا ہے, جی, جو بیوی کے ساتھ ہنستا ہے, جو بیوی کے ساتھ ایک برتن میں کھاتا ہے, اس کو ہی کہتے ہو. بالکل, یہ سب تو ہمارے نبی کی عادات تھی. بیوی سے مشورہ کرتا ہے ہر کام. کس کی عادات تھی یہ؟ بے شک رسول اللہ, ہمارے نبی کی عادات تھی نا. تو بن جو رن مرید. اچھا سر, روحانی سکون کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ خوشی کیسے ملے, برکتیں کیسے آئیں گی؟ یار دیکھو, جہاں پہ آپ اتنے ٹوٹکے اپناتے ہو نا, تھیراپیز لیتے ہو, جہاں پہ آپ پارکس میں جاتے ہو, ٹھیک ہے, اور آپ واک کرتے ہو, یہ سارا کام کرتے ہو نا, سارا کام کرتے ہو, وہاں پہ ایک روحانی وظیفہ اپنا لو. آپ چاہتے ہو خوش رہنا, بالکل, ہر بندہ چاہتا ہے. آپ چاہتے ہو دولت مند بننا, بالکل ایسے. آپ چاہتے ہو بیماریوں سے بچنا, بالکل ایسے. آپ چاہتے ہو گھر میں برکتیں آئیں, ایسے ہی ہے. بالکل, میں آپ کو ایک امیزنگ وظیفہ بتاتا ہوں, اپنایا ہوا وظیفہ بتاتا ہوں.
आजमाया हुआ वजीफा बताता हूँ, वेरीफाइड वजीफा बताता हूँ। वो वजीफा क्या है? वजू करना है आपने जी। आप घर के फर्द हो, आप वजू करें, वजू करने के बाद ना डेली 300 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें। कि इसका वक़्त कोई है ख़ास? कोई वक़्त नहीं है। जब आपको लगे कि आपके पास वक्त है, जब आपको लगे कि अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, जी सर आपको गैब से रिज़्क आएगा। सिर्फ यही सूरह इखलास पढ़नी है 300 मरतबा पढ़ें वजू करके, बावजू हो के आपको गैब से रिज़्क आएगा। सर आपकी जो ख्वाहिशात, जो दुआएं नहीं पूरी हो रही, ठीक है, आपकी दुआओं में असर पैदा हो जाएगा। सर अगर रूहानियत चाहते हैं, रूहानियत आ जाएगी ना। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, मेरे पास सबसे बड़ा मसला यही आता है, सर सुकून नहीं है। बिल्कुल सर नहीं सुकून, सर सुकून नहीं है, नींद नहीं आती, सुकून नहीं है, सर डिप्रेशन होता है, ओवर थिंकिंग होती है। जी नहीं। उसके अलावा सबसे बेहतरीन काम जो मैं हमेशा करता हूँ, ये इसलिए नहीं मैं बता रहा कि मैं को बहुत ज़्यादा नेक हूँ, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कि लोग भी कोई देख के कर लें। आप जब इशा की नमाज़ पढ़ते हो, इशा की नमाज से फ्री होके सिर्फ आपने 2 रकत नफल शुक्राने के पढ़ने रोज। अब आप पूछोगे कि सर शुक्राने के नफल तो तब हम पढ़ते हैं जब कोई मन्नत पूरी होती है। नहीं, आपने जब शुक्राने के नफल पढ़ने हैं तो माइंड में हो कि शुक्र किस बात का कर रहे हो। मैं आज शुक्र इस बात का करूंगा कि मैंने आज बहुत ज्यादा काम किया, हालांकि आज अचीवमेंट नहीं हुई, आज तो सिर्फ रिकॉर्डिंग्स करवाई हैं इतनी जगहों पे। ये मेरी अचीवमेंट है कि अल्लाह ने मुझे सेहत दी। और जब आप अपनी रूटीन बना लोगे ना, आपको डेली कुदरत कोई ऐसी अचीवमेंट दे देगी कि आप शुक्र के लिए खड़े हो जाओगे। सुभान अल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही है। शुक्र अदा करने पे अल्लाह पाक मजीद अता करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि देयर इज समथिंग दैट यू वांट फॉर योरसेल्फ एंड देयर इज समथिंग दैट आई वांट टू गिव टू यू। एक ख्वाहिश बंदे की होती है, एक ख्वाहिश अल्लाह की होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर अल्लाह बड़ा खूबसूरत इरशाद फरमाता है। अल्लाह कहता है, इफ यू चेंज माई डेस्टिनी, अगर तू मेरे किए को बदलना चाहता है, तू मेरी किस्मत को बदलना चाहता है, विद योर एफर्ट्स, विद योर विल, विद योर एम्बिशंस, तू कहता है मैं दौड़ूंगा, तू कहता है मैं बड़ा कारीगर हूं, तू कहता है मैं तो बड़ा कद वाला हूं। अल्लाह कहता है फिर दौड़ ले, यू कैन बी डिस्ट्रॉय बट नथिंग विल हैपन। तू थक जाएगा, अल्लाह अकबर, कुछ नहीं होगा। फिर या अल्लाह पाक मैं क्या करूं? अल्लाह कहता है ख्वाहिश है, बंदा कहता है। अल्लाह कहता है फिर जो दिया ना पहले उस पर खुश होकर दिखा जरा। बेशक पहले खुश हो, मुस्कुरा, शुक्र अदा कर, जा सारी दुनिया दे दूंगा। ये अल्लाह ताला ने फरमाया, फार्मूला हमें दिया, ये फार्मूला सर। ये रूहानी सुकून का और रूहानियत का फार्मूला है सर। और एक जो इज़्ज़त है, आजकल हर किसी को प्यारी है और हर कोई कहता है कि मेरी इज़्ज़त की जाए। इज़्ज़त कैसे कमाई जाए? कोई नौजवान है, औरत है, मर्द है, हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि मुझे इज़्ज़त से देखा जाए, मुआशरे में मुझे एक इज़्ज़त की निगाह से देखा जाए, एक इज़्ज़त से पुकारा जाए। तो इज़्ज़त कैसे कमाई जाए? यार देखो, अगर आप एक ग्रुप में काम कर रहे हो, अगर आप एक क्लासरूम में हो, अगर आप किसी जगह पे लीडर बनना चाहते हो, या आप बॉस हो, या आप अपने फैमिली में, घर में इज्जत करवाना चाहते हो, रिश्तेदारों में या माशरे में इज्जत कमाना चाहते हो, तो आपको ना अपने अंदर कुछ क्वालिटीज बिल्ड करनी पड़ेंगी। सबसे पहला काम जो आपने छोड़ना है वो क्या? हर बात पे हाँ करना छोड़ना है, हर बात पे यस करना छोड़ना है। आप समझते हो कि यस करके आप दूसरे को इज्जत दे रहे हो जी, लेकिन हर बात पे यस करके ना आप दूसरे को मौका दे रहे हो खुद को जलील करने का। दूसरे नंबर पे ओवर एक्सप्लेनेशन बंद कर दें। आप एक जगह पे नहीं जा सकते, नो कहने से भी काम चल जाएगा। और बड़ी मजे की बात आपको बताऊं, जो बंदा आपकी ना की कदर नहीं करता, उसके लिए कभी अवेलेबल ना होना। लगता है ना आपको कि दोस्त ने कहा यार मेरा ये काम है, तो मैं आगे से कहूं यार मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं फलानी जगह पे हूं, मैं वहां से इतने बजे आऊंगा, मैं नहीं कर सकता, मैं बड़ा मजबूर हूं। ऐसा नहीं करना सर। इज्जत कमानी है ना, उसको कह दो यार नहीं हो सकता। हमें डर होता है कि हमारे ताल्लुकात खराब हो, हमें ये डर होता है कि हम अगर इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे ये बंदा छोड़ जाएगा, गुस्सा कर लेगा। तो यार जो बंदा आपकी ना की कदर नहीं कर रहा वो आज छोड़ जाए। अगर तुझे मेरी ना की कदर नहीं है, तुझे ओवर एक्सप्लेन क्यों करूं मैं? असल में हर बंदे से तो ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी जाती। कुछ करीबी जो दोस्त होते हैं, बंदा कहता है कि यार इसने इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। करीबी बंदे तो एक्सप्लेनेशन मांगते ही नहीं है। अगर कोई कहता है ना मैं बड़ा करीबी था, मुझे तो समझाता, तो करीबी किस बात का था अगर तुझे समझाना था? बिल्कुल ऐसे ही सर। जाने वाले को एक वजह चाहिए होती है। अगर एक छोटी सी बात पे कुछ चला जाए तो समझ लो, अगर आप वो बात ना भी करते ना, आपके ऊंचा सांस लेने की वजह से भी उस बंदे ने चले जाना था। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं। हाँ, छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं जी। आपने कभी भी ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं करनी। और तीसरे नंबर पे अगर रिस्पेक्ट कमाना चाहते हो ना, हर बात के लिए परमिशन लेना बंद कर दो। लोग कहते हैं जी मैं लीडर बनना चाहता हूँ, मैं अपना ऑरा बिल्ड करना चाहता हूँ। ऐसे ही है और आजकल बहुत हाई लिस्ट पे चल रहा है। तो जो लीडर होता है ना वो डिसाइड कर, जो फॉलोअर होता है
وہ پرمیشن مانگتا ہے. لیڈر ڈیسائیڈ کرتا ہے, اور ڈیسائیڈ کرنے کے بعد وہ نتیجوں کے لیے تیار بھی ہوتا ہے. اگر اس کے ڈیسیژن کے بعد ہار ملی تو وہ اس ہار کے لیے تیار ہے, وہ قبول کر لیتا ہے. لیڈر ہمیشہ ہار قبول کرتے ہیں ایسے ہی. تو ہر بات کے لیے پرمیشن لینا بند کر دو. اس کے بعد جو غلطی ہم کرتے ہیں, جس کے بعد ہمیں رسپیکٹ نہیں ملتی, ہم روتے پھرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہم نا بہت زیادہ بولتے ہیں. ہمارا تو کام بولنا ہے, ہم بہت بولتے ہیں, سنتے نہیں. اور جب ہم سنتے نہیں ہیں نا, تو کمیونیکیشن کے دوران کیا ہوتا ہے, ہم سامنے والے کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھ نہیں پاتے. اگر آپ دوسرے کو سمجھ جائیں نا اس کی ضرورت کیا ہے, تو 4 لفظ کافی ہیں. الفاظ کی قدر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, وہ 4 لفظ کافی ہوتے ہیں. آپ لوگ کیا کرتے ہو, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا ہم زیادہ بولیں گے نا اتنا اورا بلڈ ہوگا, اتنی رسپیکٹ ملے گی, جبکہ سننے سے رسپیکٹ ملتی ہے. بالکل ایسے. جب آپ کسی کو سنتے ہو تو رسپیکٹ ملتی ہے. نمبر 5, ہم لوگ چاہتے ہیں ساری دنیا ہماری عزت کرے, ایسے ہی. لیکن ہم خود کی عزت خود ہی نہیں کرتے. ہم خود کی عزت نہیں کرتے اور یہ چاہتے ہیں ساری دنیا ہماری عزت کرے. کیوں عزت کرے؟ تیرے ساتھ سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں, تو خود کو خود ویلیو تو دے پہلے. جی. تو خود کو آپ کہہ کے بلاتا ہے, دوسرا کیوں کہے گا آپ؟ خود کو آپ کہا کرو, آپ جی کہا کرو خود کو. ہنسنے دو, دنیا ہنستی ہے تو یہی تیری گاڑیوں کے دروازے کھولیں گے. خود کی قدر کر کے دیکھو. یہ کوالٹیز ہوتی ہیں جس سے آپ کو رسپیکٹ ملتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہو؟ آپ سمجھتے ہو کاٹن کا سوٹ پہنوں گا, جی, بالوں پہ کلر کرواؤں گا, ہاتھ میں آئی فون پکڑوں گا, اور چاہے گاڑی کرائے کی ہو یا کسی دوست کی ہو, اس کے ساتھ ایک آپ کی شوٹنگ ہوگی, ایک ویڈیو بنے گی, اور آپ مونچھوں کو تاؤ دو گے اور روب دار آواز میں بولو گے تو آپ کو رسپیکٹ ملے گی. سر آپ کو سارے رنگ باز تو کہیں گے, باعزت نہیں کہیں گے. ہمارے تو معیار یہی سمجھا جاتا ہے عزت کا, شوخ بازی ہوتی ہے. مسئلہ ہمارا معیار یہ نہیں ہے, ہم دراصل الیٹ کلاس لوگوں میں بیٹھے نہیں ہیں. ہم جو معاشرے کو ڈومینیٹ کرتے ہیں ان میں بیٹھے نہیں ہیں. ہم بیٹھے ہیں, ہم کہیں گے یہ تو پاگل ہے, تھکتا ہی نہیں ہے, باتیں دیکھو, کام دیکھو, سوتا ہی نہیں ہے. وہ اسی لیے تو ڈومینیٹ کر رہا ہے. تم لوگوں کو 8 گھنٹے کی نیند بھی چاہیے, تم لوگوں کو کچھ ہوتا ہے مووی بھی دیکھنی ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, تم لوگوں نے ٹائم بھی دیکھنا ہے کہ یار کتنا ٹائم ہو گیا میں کام کر رہا ہوں, اب تو میری کھیلنے کی باری ہے, اب تو مجھے اپنے لیے ٹائم چاہیے. سر کامیاب لوگ کہاں کیلنڈر دیکھتے ہیں؟ اوہو, میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, اوہو کامیاب لوگ کیلنڈر نہیں دیکھتے, ٹائم نہیں دیکھتے. وہ اپنے کام میں ایسے پاگل ہوئے ہوتے ہیں نا, بندہ کہتا ہے اوے مر جائے گا, کہے گا کوئی گل نہیں, کام ہونا چاہیے میرا. ایسے پیشنیٹ بندے ہوتے ہیں. پھر ہم بلا کے کہتے ہیں یار بندہ بڑا لکی تھا یار, اس ٹائم وقت تھا اس کے پاس. اوہو, وہ لکی نہیں تھا پاگلو, ایسے ہی ہے. وہ لکی نہیں تھا, وہ باہمت تھا. آج کل سر جو معاشرہ ہے کہ پاکستانی نوجوان جو ہیں ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں, سٹریس کا شکار رہتے ہیں. تو بینگ اے سائیکولوجسٹ آپ اس چیز کو کیسے کلیریفائی کرتے ہیں, اس میں کیا وجہ ہے؟ یہ سٹریس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے نا, وہ ہیں ہمارے یہ جو سمجھ لو کہ سو کالڈ تعلیمی ادارے. سب سے پہلے تو سو کالڈ تعلیمی ادارے جو کہ آج بھی بچوں کو نمبروں کی اور سی جی پی اے کی ریس میں جنہوں نے لگایا ہوا ہے, نمبر کی ہو دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے, ہم نے مارننگ واک کا مضمون لکھنا ہے. ایسے ہی ہے, دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے, دنیا اے آئی کے دور میں چلی گئی ہے. آپ اپنے آرکیٹیکٹ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں چلے جو, بچوں سے ہاتھ سے ڈرائنگیں بنوائیں گے, نقشہ بنواتے ہیں بچوں سے. وہاں سے بچوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ ٹائم تو ایک ورتھ لیس چیز ہے, بڑی عام سی چیز ہے ٹائم تو. آپ فن لینڈ چلے جاؤ, آپ فن لینڈ کی بایوگرافیز دیکھو, جاپان کی بایوگرافیز دیکھو, بچے کو 5-7 سال وہ اخلاقیات سکھا رہے ہیں, مینٹل پیس سکھا رہے ہیں. ہمارے یونیورسٹی لیول کے بچے کو نہیں پتا ہوتا سٹریس کیسے مینیج کرنی ہے. کبھی کسی مینٹل ہاسپٹل کا وزٹ کریں, ہر مہینے میرے 2 وہاں پہ وزٹ ہوتے ہیں, چیک اپ ہوتے ہیں لوگوں کے. پی ایچ ڈی کوالیفیکیشن ہوتی ہے, ایسے پٹی لکھی ہوتی ہے, ایم ایس سی فلاں سے, ٹھیک ہے, فلانی فیکٹری کا مالک ہے, کوئی فلانے گروپ کا مالک ہے, اپنا نام ہی یاد نہیں ہے, پاگل ہے. وجہ سٹریس ہی مینیج نہیں ہو رہی. تو سٹریس آپ کو کبھی میں بتاتا ہوں, میں آپ کے ملک کے ابھی 18ویں گریڈ کے جو آفیسرز ہیں جی, ان کو نا 4 گھنٹے بھلا کے سکھا کے آیا ہوں, چائے پینے کا طریقہ, پانی پینے کا طریقہ. اب جا کے وہ یہ چیزیں لرن کر رہے ہیں. اتنے آپ کے فرسٹ پوڈ کاسٹ میں یہ چیز انلوک کر رہا ہوں جی, کیونکہ وہاں پہ ریکارڈنگز الاؤ نہیں ہوتی. 4 گھنٹے کی ٹریننگ ہے, ان 4 گھنٹے کی ٹریننگ میں 18ویں اسکیل کے بندے ہیں, ان کو کیا سکھایا جا رہا ہے, چائے کیسے پینی ہے بیٹھ کے. تو نوجوان تو گئے نا. پھر تو سٹریس مینیج کیسے کی جائے؟ یار دیکھو, اگر تو آپ کا بیڑا گرک ہو گیا بچپن سے, اگر ابھی سٹریس مینیج کرنا چاہتے ہو نا, زیادہ لمبی چوری تمہید نہیں باندھوں گا, اپنے لیے کوئی گول سیٹ کر لو.
آپ نے نعت خواں بننا ہے, آپ نے مقرر بننا ہے, موٹیویشن اسپیکر بننا ہے, سائیکیٹرسٹ بننا ہے, ہوسٹ بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, رکشہ ڈرائیور بننا ہے, اوبر چلانی ہے, کچھ بھی کرنا کچھ بھی کرنا ہے, گول سیٹ کر لو. یہیں سے تو نوجوان سٹریس کا شکار ہوتے ہیں کہ گول سیٹ کرتے وقت انہیں پتہ ہی نہیں چلتا یار وہ گول سیٹ کرتے ہیں یا تو معاشرے کے لحاظ سے, یا پھر گول سیٹ کرتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کے لیے. میرے ابے نے کیا سی میں ڈاکٹر بننا ہے تو میں ڈاکٹر بن رہا ہوں. ایسے ہی آج کل والدین اپنی نامکمل خواہشیں انجینئر زیادہ کمائی کرتے ہیں, میں اس لیے انجینئر بن رہا ہوں. اپنی ذاتی جو ہے رائے نہیں ہے. اچھا پھر ان سے پوچھا جائے بیٹا یہ آپ کیوں کر رہے ہو, آپ کا اپنا ول نہیں ہے, وہ کہتے ہیں سر آج کل مانگ ہی اس کی ہے, ڈیمانڈ ہی اس کی ہے, اور ڈیمانڈ تو بندے کی ہوتی ہے بیوقوف, اسکل کی ڈیمانڈ تھوڑی ہوتی ہے. ہمارے المیہ بندے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, کہا جاتا ہے اسکل کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. بندہ باہمت ہو, جی اپنے کام میں ماہر ہو, جنگل میں بیٹھے لائنیں لگتی ہیں کہ نہیں لگتی؟ لگتی ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. بندے میں دم ہونا چاہیے, بندے میں گٹس ہونے چاہیے, مر مٹنے کا جذبہ ہونا چاہیے. کیا ہو جائے گا؟ غریبی سے بڑا تھپڑ کیا ہے؟ غریبی سے بڑا تھپڑ کیا؟ جو غریب لوگ, مڈل کلاس لوگ مجھے سن رہے ہو نا, جی, جن کو شرم آتی ہے چھوٹے کام کرتے ہوئے, جن کو شرم آتی ہے نوکری ڈھونڈتے ہوئے, اور جن کو شرم آتی ہے کہ لوگ ہمیں غریب نہ سمجھ لیں, بیوقوف یہ نہیں سمجھتے کہ غریبی سے بڑا تھپڑ ہی کوئی نہیں, غربت سے بری کوئی چیز نہیں. جتنی مرضی آپ کو چیز بری لگے گی تو کچھ کرو گے. بری لگنے کے ڈر سے ہی تو ہم اس کو یار سادگی بڑی اچھی چیز ہے, قناعت پسندی بڑی اچھی چیز ہے, لیکن پھر طاقتور مومن بھی تو بڑا بہتر ہوتا ہے نا. سر جیسا کہ آپ ماہر نفسیات ہیں ماشاءاللہ سے, بہت اچھے آپ اس لیول پہ ہیں, آپ ایک بہت اچھے سائیکولوجسٹ بھی ہیں, تو ایک حیران کن سائیکولوجی کی کوئی ایسی ٹرک بتائیں کہ جو سب کے لیے مساوی طور پر کام آئے. ٹرک تو میں بتا دوں گا, لیکن یہ نہ اس پہ عمل کر کے سارے کامیاب ہو جائیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. عمل نہیں نہ کریں گے, مجھے پتا ہے عمل کوئی بھی نہیں کرتا, عمل زیادہ نہیں کریں گے, لیکن جو عمل کریں گے نا جی, وہ بڑی ایک اتھینٹک پرسنالٹی بنا لیں گے. ٹرک یہ ہے, بے وقوف بننا سیکھو. ایکٹ لائک اے ڈفر. ابھی آپ نے کہا کہ انسان کو ڈفر نہیں ہونا چاہیے. نہیں, میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ کون سا بندہ ڈفر ہوتا ہے, کون سا سمارٹ ہوتا ہے. جی, ایکٹ لائک اے ڈفر آپ ہو نہیں, آپ تنہائی پسند ہو, آپ کسی پہ بھروسہ بھی نہیں کرتے, اور ساتھ میں آپ کو چگلیاں امپریس نہیں کرتی, لیکن آپ نے لوگوں کے سامنے سیانہ بننا نہیں ہے. ایکٹ لائک اے ڈفر. جب آپ لوگوں کے سامنے سیانہ بنتے ہو نا تو لوگ چکنے ہو جاتے ہیں. آج کے دور میں سب سے زیادہ کامیاب وہی ہوتا ہے جو منافقت سے بچ کے نکل آیا, جو منافقت کا شکار نہیں ہوا. یار 10 بندوں نے کامیاب ہونا ہے نا, جی, اس میں سے 8 منافقت کی نظر ہو جاتے ہیں. اپنے یار, سجن, کزن, بھائی, یہی نہیں اوپر جانے دیتے ایسے ہی. اور میں کہتا ہوں, بڑے وثوق سے یہ چیز کہتا ہوں کہ اگر زندگی میں میرے پاس 4 بندے ایسے ہیں نا جو مجھے جانتے ہیں, جی, یا اگر میری جیب میں 2 روپے بھی ہیں, تو اگر میں اپنی اس کامیابی کو سمرائز کروں نا تو اس کے پیچھے میرے مخلص سجن ہیں. اگر مخلص ساتھی نہ ہو, آپ جتنی مرضی بڑی تو ہو, ون مین آرمی فلموں میں ہوتی ہے, ریالٹی میں جو ون مین آرمی ہوتی ہے نا وہ تھک جاتی ہے, وہ سو جاتی ہے, وہ دوبارہ زندگی میں چلے جاتی ہے. میرے یار مخلص ہیں, بالکل ایسے ہی. اور مخلص یار ڈھونڈنے کے لیے دھوکے کھانے پڑتے ہیں. مخلص سجن جو ہوتے ہیں ان کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے آپ کو مارے کھانی پڑتی ہیں, اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, ساتھ چلنا پڑتا ہے. مخلص دوست آپ کی نظر میں اگر ایک لفظ میں کوئی اس کی تعریف کریں تو کیا کریں؟ ایک لائن میں آپ کو بتاؤں نا, اگر مخلص یار کی تعریف, وہ اپنے یار کی کامیابی پہ بڑا خوش ہو. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے لوگ اس کی طرح ایکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ریئل میں نہیں ہو رہے ہوتے. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ ہماری کامیابی سے خوش ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں لگتا, لیکن نا قدرت بتا دیتی ہے. جو بندہ اپنے یار کی کامیابی پہ خوش ہوتا ہے نا, اللہ رنگ لا دیتا ہے. ایسے ہی ہے, اللہ رنگ لگا دیتا ہے. اور جو بندہ منافقت کرتا ہے نا, جی, کچھ نہیں آتا اس کے ہاتھ. وہ چلاک, طاقتور, ہوشیار, ذہین, ہوشیار, سب کچھ ہو سکتا ہے, ہاتھ پلے کچھ نہیں آتا. اور جس نے منافقت چھوڑی نا, جس نے کہا اللہ توبہ, بس ہو گیا. اب جس کو یا اللہ تو نے عزت دی ہے نا, میں اس کی عزت کروں گا. جس کو اللہ تو نے عزت دی ہے نا, میں اس کی عزت کروں گا. اللہ کہے گا جا تو بھی عزت دار ہے, آج سے تجھے بھی لوگ عزت دار کہیں گے. سر ابھی آپ نے چغل خوری سے بولا ہے کہ جو بچے نکل آئے, میرے ذہن میں ایک سوال ہے. آپ تو ماشاءاللہ, ہم لوگ جب چھوٹے ہوتے تھے نا, آپ کے دور میں تو یہ زیادہ عام ہوگی, ہمیں 2 لفظ سننے کو ملتے تھے. ٹھیک ہے, آپ زیادہ اس سائیکی کو سمجھتے ہوں گے, ایک چغل خور,
ایک دلال جس کو کہا جاتا تھا یا دلہ کہا جاتا تھا, اور ایک چغل خور. آج کل یہ دونوں کیریکٹر ہمیں بائی نیم سننے کو نہیں ملتے, یہ کہاں غائب ہو گئے ہیں یار؟ آج ان کی سیٹس بدل گئی ہیں نا. چغل خور کون ہے اور دلال کون ہے؟ آج چغل خور کون ہے میں آپ کو اگر بولوں گا تو آپ کو شاید برا لگے گا. آج چغل خور ہیں جو ہے ان کی فارم بدل گئی اور آج ہم ان کو کہتے ہیں میڈیا ہاؤس. وہ چغل خور ہیں سب سے بڑے. بات پتہ تو لگے ہیں ان کو. ٹھیک ہے, تو یہ شکل بدل گئی نا. آج جو بندہ جتنا بڑا ڈرامے باز ہے وہ اتنا بڑا سٹار ہے. ایسے ہی ہے. ایک ٹائم آنا تھا نا جی, ایک ٹائم آنا تھا, وہ غالباً مولا علی علیہ السلام کا قول ہے, یہاں اللہ غلطی کو تاہی معاف کرے, کہ ایک دور آئے گا کہ جب سچ کو ثابت کرنے کے لیے بڑی دلیلوں کی ضرورت ہوگی. بالکل ایسے ہی. اور جو جھوٹا ہوگا وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے گا اور بات کرے گا, لوگ مان لیں گے. ایسے ہی ہے. تو سر ہر بڑا فالوور رکھنے والا جو شخص ہے وہ رہنما کے لانے کے قابل ہوتا ہے. جتنے بڑے فالوورز ہیں اتنا بڑا رہنما, اتنا بڑا لیڈر. نا میں بتاتا ہوں آپ کو, بندہ سخی ہو, جی, بندہ نسلی ہو, جی, بندہ روحانی ہو, جی, اللہ سے ڈرنے والا ہو, وہ کم فالوور کے ساتھ بھی نظر آ جاتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جی, بہت زیادہ فالوونگ ہو بندوں کی, جی, بڑے زیادہ بندے اس کو مانتے ہوں, جب آپ اس سے ملو نا آپ کو یار مزہ نہیں آیا, کیا فائدہ. بندہ چھوٹا ہو, جی, آپ اس سے ملو نا, آپ سے خوشبو آتی رہے. بالکل ایسے ہی ہے. جو ایک روحانیت ہے اس کا تعلق قائم ہونا چاہیے. آپ سے خوشبو آتی رہے, آپ کو یار بندہ مل کے گیا نا, اللہ کو یاد کرنے کا دل کر رہا ہے. نیک کون ہوتا ہے سر؟ پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. بالکل ایسا ہی ہے. یا اللہ تیری کی شان ہے, یا اللہ, یا اللہ, اللہ یاد آ جائے, اللہ یاد آ جائے. اچھا سر, آپ نے جو ہے چغل خور کا تو بتا دیا ہے. یہ جو میں نے دوسرا پوچھا تھا کہ جن کو دلال کہا جاتا تھا, وہ آج کل کہاں غائب ہے؟ وہ آپ کے ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہیں مثلاً, بائی نیم نہیں لیکن پروفیشن. ٹک ٹاک لائف پہ بیٹھے ہیں, وہ اپنی فیملیاں بیچ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے سٹارز ہیں. میرے نزدیک, میرا اپنی سوچ ہے, شاید غلط ہے یا صحیح, جو آج کل کمیشن ایجنٹ بنے ہوئے ہیں یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. یار ظاہری بات ہے نا, کتنی آپ ان کو شکلیں دے سکتے ہو, ٹھیک ہے. جو بندہ ایک چیز ہے 100 روپے کی, اس پہ 20% اس کا کٹ بنتا ہے, 120 کی بکنی ہے, وہ اگر 150 کی دے رہا ہے تو وہ بھی دلال ہے. بے شک وہ خود بائی سیلف سیل کر رہا ہے, کسی کو بیچ میں انکلوڈ. چاہے سیلف سیل کر رہا ہے نا, آپ شریعت پڑھو نا, بزنس کے اصول پڑھو, تو آپ ایک چیز پہ اتنا ہی مارجن لے سکتے ہو جتنا ایک, ٹھیک ہے نا, جتنا مارجن معقول ہے آپ اتنا ہی مارجن لے سکتے ہو. یہی تو رول ہے, پھڈا ہے سب سے بڑا پھڈا یہ ہے کہ ہم نے دین جو ہے نا وہ اس مولوی سے سیکھ لیا ہے جو مولوی یوٹیوب پہ بیٹھا ہوا ہے. جی, ہم نے دین اس مولوی سے نہیں سیکھا جو ہمارے گھر میں ہے, جو قرآن ہے, جس میں سارا دین کا ہم نے دین یوٹیوب والے مولوی سے سیکھا ہے, ہم نے قرآن سے نہیں سیکھا, تو پھر ہم ایسی کنفلکٹ کا شکار رہیں گے. اچھا سر, آپ نے گزشتہ دنوں میں ایک ویڈیو آپ کی نظر سے گزری تھی, میرے کافی لڑکیوں نے بھی اس پہ جو ہے آپ کو بھی برا بھلا کہا تھا, غلط الفاظ بھی یوز کیے تھے. آپ نے کہا تھا کہ مرد جو ہے پہلے عورت کو ٹائم نہیں دیتا, اس کے بعد پھر اپنے بچوں پہ بھی شک کرنے لگ جاتا ہے کہ یہ حلال ہیں یا حرام ہے. تو عورتوں نے اس چیز کو بڑا برا سمجھا, انہوں نے کہا آپ نے ڈائریکٹ جو ہے ایک عورت کی عزت پہ وار کی ہے. یار دیکھو, مرد جب اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دے گا نا, جی, باہر منہ مارے گا, جی, 5 سال 2 سال 4 سال 8 سال بعد جب باہر سے تھپڑ مریں گے نا, ٹھوکریں, وہ واپس آ جائے گا, دروازہ کھٹکھٹائے گا, بیوی آئے گی, بیوی ملے گی, رسمی مسکرائے گی, کھانا دے گی, ہو سکتا ہے بستر بھی شیئر کرے. دیکھیے بندہ کہے گا یار کمی ہے کچھ, وہ کہے گا تم خاموش کیوں رہتی ہو, وہ کہتی نہیں میں ایسے ہی ہوں, میں ایسے ہی ہوں. اور پھر بندے کیا کرتے ہیں, وہ بیوی کی خاموشی کو بے وفائی سمجھ لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں لگتا خاموش ہے کوئی یار ہے, حالانکہ خاموش اس نے خود کروایا ہوتا ہے. سر وہ بیوی کی جو خاموشی ہوتی ہے وہ بے وفائی نہیں ہوتی, وہ آپ کی بے حسی ہوتی ہے. اور پھر وہ جو بندہ ہوتا ہے نا, وہ اپنے بچوں پہ بھی شک کرتا ہے کہ یہ بچے میرے ہیں بھی کہ نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. یہ بات تھی, جو بے وفا مرد ہیں وہ یہ بات سمجھ لیں. بے وفا مرد جو ہوگا نا وہ ہمیشہ شکی ہوتا ہے. جو بندہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ سوتا ہے, جو بندہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ جا کے ڈیٹے مارتا ہے نا, اس کو اپنی بیوی کبھی ٹھیک نہیں لگے گی, اس کو ہمیشہ اس کو اپنی بیوی پہ ہمیشہ شک ہوگا, کیونکہ وہ خود گندا ہے. اس کی بیوی کے موبائل پہ میسج آئے گا, فوراً سے اس کے کان کھڑے ہو جائیں گے. کس کا میسج آیا ہے؟ کیونکہ وہ خود گندا ہے, وہ خود لڑکیوں کو میسج کر رہا ہے. اس لیے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ نا مردوں کو گرل فرینڈ چاہیے چھوٹے کپڑوں والی, اور بیوی چاہیے برقعے والی. ایسے ہی ہے, لبرل ان کو گرل فرینڈ چاہیے. ایسا ہوتا نہیں ہے.
आप जो देते हो ना वो आपको असल सूद समेत मिलता है, हर सूरत में मिलता है, मुकाफात होती है उस पर। और पाक दामन मर्द बन जाओ, पाक दामने औरतें मिल जाएंगी, पाक दामन औरतें, पाक दामन मर्द बन के तो दिखाओ यार। मुझे बताओ कितने ऐसे मर्द होते हैं जिनको कोई कहे यार बच्ची देख, तो वो कहे नहीं मैं पर्दा करता हूँ। बहुत कम। कोई सुना है ऐसा मर्द को जो कहे मैं पर्दा करता हूँ? हालांकि सूरत नूर में अल्लाह पहले मर्द को कहता हो नजरें झुका, फिर औरत को कहता पर्दा कर। आपने पर्दा औरत पे इम्पोज कर दिया। अल्लाह पहले मर्द को कहता है नजरें झुका, फिर औरत को कहता है तू पर्दा कर। अब हम कहते हैं यार शेप देखो यार, ये कितने गंदे बुड़के पहनती हैं, गले कितने खुले हैं, बाल खोल के चली गई हैं। तुझे नजर कैसे आया है सब कुछ? देखा है तो तूने आंखें फाड़ के देखा तो आया ना, नजर झुकाई क्यों नहीं? खुद अल्लाह का हुक्म तूने माना नहीं और दूसरे को कहता अल्लाह की मान, अल्लाह की मान, अल्लाह की मान। मुनाफिकत का बदतरीन दर्जा। सर अब आते हैं सोशल मीडिया की तरफ। तो सबसे जो आजकल एक करैक्टर गर्दिश कर रहा है, जिसने पहले हमारी औरतों को मोटिवेट किया, मर्द के ख़िलाफ़ भड़काया, औरतों की इज़दवाजी ज़िंदगियों को ख़राब किया, हत्ता कि औरतें इस लेवल पे आके खड़ी हो गई थी कि मैं अकेली काफ़ी हूँ, मुझे मेरे बंदे की ज़रूरत ही नहीं है। देखते ही देखते उन्होंने शादी रचाई, शादी की। उसके बाद अब फिर एक ड्रामा जो है सोशल मीडिया पे चल रहा है, आप समझ तो गए होंगे। मेरी जो मुराद है वो डॉक्टर नबिया है। तो इनके बारे में आप क्या राय रखते हैं, उनको क्या मशवरा देते हैं कि पहले उन्होंने औरतों को इतना मोटिवेट किया जी मर्द कोई चीज़ नहीं है, औरत बड़ी चीज़ है, सबसे मेन उन्होंने फेमिनिज्म को प्रमोट किया, साथ ही उसके बाद एक अपना सीक्रेट रिलेशन बताया कि मैं तो 4-5 साल से रिलेशनशिप था मेरा, अब मैंने शादी की है। उसके बाद फिर अपने बंदे के लिए गलत अल्फाज यूज़ कर रही हैं, कभी वो कह रही हैं खस्सी है मेरा बंदा, कभी क्या। और फिर ये डॉक्टर फ़िज़ा, ये जो फ़िज़ा अली के प्रोग्राम में हुआ है, इसके बारे में आपका क्या राय है आपकी? यार देखो, डॉक्टर नबिया को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ जी, ठीक है। हारिस खोकर से पर्सनली मैं कभी नहीं मिला। डॉक्टर नबिया बड़ी वेल मैनर्ड किस्म की बंदी है। डॉक्टर नबिया ने अपने माजी में जो भी किया उसका डॉक्टर नबिया ने अपने अल्लाह को जवाब देना है। उसका अफेयर था हारिस खोकर से कि नहीं, जी, मैं उस पर बात क्यों करूं? उसने अपने माजी में मीडिया को झूठा बयान दिया था कि सच्चा। मैं उसके दिल का हाल तो नहीं जानता, बेशक आप उसके दिल का हाल तो नहीं जानते, लोग तो उनके दिल का हाल नहीं जानते। लेकिन अभी जो कंट्रोवर्सी हुई है, उस कंट्रोवर्सी में जो सबसे बड़ा हाथ है वो फिजा अली का है। लोग ये भी कह रहे हैं कि फिजा अली जो है ये तलाकें करवाने वाली बाजी है, एंकर फिजा अली जो है ना, फिजा अली जी, ये जो है ये सहाफत पे काला धब्बा है। सीधा सीधा सख्त लफ्ज इसलिए बोल रहा हूं कि यार मैं एक माहिर नफ्सियात हूं जी, अगर मैं पंक्चर लगाने लग जाऊंगा तो फिर ट्यूबें फटेंगी कि नहीं फटेंगी? बिल्कुल ऐसी ये फटेंगी। मेरा काम नहीं है, मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। तुम एंकर नहीं हो, तुम अदाकार हो और तुम अदाकारी करती हो। वो देखो, अब आपने अगर वो प्रोग्राम सारा गौर से देखा तो आप एनालाइज करना। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूं ना जी, मुझे बड़ी आदत है हर चीज को डीप स्टडी करने की। तो आप जब डीप स्टडी करोगे ना, फिजा अली का सबसे बेहतरीन मौकफ पला क्या था और सबसे बड़ा मौकफ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, जी, यही है। ये अपने मुझे बताओ पहले अपनायत का एहसास मुझे करवाया। बताओ बड़ी बहन अगर कोई होती और उसकी छोटी बहन ऐसे टीवी पे आती और कोई बात करती तो बड़ी बहन कहती कि टीवी पे बात करो, वो कहे चुप कर, बाद में बात करेंगे। उल्टा वो कह रही थी आप बताएं, खुल के बताएं, ये पूरा मीडिया आपके साथ है। ठीक है, मैं डॉक्टर नबिया हारिस खोकर एक साइड पे हो जाए, जी, इस बंदी को पकड़े ना कि तुम्हारी क्या क्रेडिबिलिटी है, तुम टीआरपी के लिए किसी भी हद तक गिर जाओगी। जहां तक बात रही डॉक्टर नबिया या हारिस खोकर की, जी, तो मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि अल्लाह इनका घर बसा दे, आमीन। बेशक अगर नसीब में बिछड़ना है तो इस तरह बिछड़ो कि किसी तीसरे को बात करने का मौका ना मिले। लेकिन वो तो उन्होंने अपना पूरा जो अफेयर है या जो भी अपना मामला है सोशल मीडिया की जीनत बनाया हुआ है। एक वीडियो इधर से अपलोड हो रही है, एक उधर से अपलोड हो रही है। वो कह रहा है जी आपने कोई बात करनी थी मुझसे आगे करती, तो ये सोशल मीडिया पे वो वीडियो क्यों अपलोड कर रहा है हारिस खोकर? उसको डायरेक्ट कॉल करके भी तो कह सकता है। वो कह रही है मैं नाराज़ होकर घर से गई थी, हारिस खोकर बता रहा है कि ये मेरी अम्मी अब्बू से इजाज़त लेके गई है, कह रही है मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर जा रही हूँ, बाद में आ जाऊँ। यार वो देखो कहते हैं ना, फिर अपने आप को यार सेफ भी तो करना है ना, ठीक है। अब कुछ चीज़ें तो फिर बीच में ऐड होती हैं, मिर्च मसाला तो फिर बीच में ऐड होता है, ठीक है। हाँ, मैं इस चीज़ के सरासर ख़िलाफ़ हूँ। इन दोनों को, मेरे दोस्त हैं, साथी हैं, कोलीग्स हैं, इन दोनों को सोशल मीडिया पे बात नहीं करनी चाहिए। जी, सबसे बड़ी इस बात है। रिश्ते को लेके, अपने रिलेशन को लेके, आपका रिश्ता रहता है या नहीं रहता, फिर भी बात ना करें, नहीं रहता फिर भी बात ना करें, क्योंकि
یہ جو تیسرے بندے ہیں نا یہ ویوز کے لیے آپ کی تصویر لگائیں گے, گندا سا اوپر ٹائٹل لگائیں گے, ٹھیک ہے, اور آپ کے منہ سے نکلی بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے. تو اس سارے جو سینیریو ہے نا ان کے ماضی پہ میں بات نہیں کرتا, لیکن ابھی کے سینیریو میں جو فضا علی ہے وہ قاتل ہے اس رشتے. سر آپ نے بھی پروفیشن کی بات کی ہے کہ فضا علی جو بائی پروفیشن ایک اداکار ہے, ایسے ہی ہمارے ایک بہت فیمس ڈاکٹر عفان کیسر صاحب ہیں, وہ بھی بائی پروفیشن تو اینکر پرسن نہیں ہے. آج کل وہ رمضان ٹرانسمیشن بھی جو ہے اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں, اور وہاں پہ سب سے جو بڑی بات ہے وہ ہر جگہ کود پڑتے ہیں. کہیں پہ ڈاکٹر بننے کی بات آئے وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں, اور یہاں پہ وہ اسلامک اسکالر بھی بنے ہوئے ہیں. یار دیکھو جس کا کام اسی کو سانجے, بالکل ایسے ٹھیک ہے. ڈاکٹر عفان بڑا انٹلیکچوئل قسم کا بندہ ہے, بڑا ذہین قسم کا بندہ ہے, اس کی کمیونیکیشن اسکل بہت اچھی امپریسو, ٹھیک ہے جی. بٹ رمضان ٹرانسمیشن میں جہاں پہ دین کی بات ہو رہی ہے, روزوں کی بات ہو رہی ہے, عاجزی کی بات ہو رہی ہے, وہاں پہ آپ باتیں تو رٹ سکتے ہو, جی باتیں تو رٹ سکتے ہو, لیکن آپ کو دین کی بات کے ایتھکس نہیں پتا, آداب نہیں پتا, ٹھیک ہے. میں یہاں پہ بات تو کر سکتا ہوں انجیکشن ایسے لگتا ہے, جی ٹھیک ہے, انجیکشن لگا نہیں سکتا میں پڑھ سکتا ہوں سارا کچھ. میں سمجھتا ہوں خالی ڈاکٹر عفان نہیں, اور ڈاکٹر عفان سے ویسے اس چیز کی امید بھی نہیں تھی, خالی ڈاکٹر عفان نہیں, جتنے بھی اداکار یہ ہوسٹ کر رہے ہیں نا رمضان ٹرانسمیشن, ان کو شرم آنی چاہیے, یہ ان کا کام نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ کو نہیں پتا حدیث کا کیا ادب ہوتا ہے, آپ کو نہیں پتا کہ حدیث کی ایکسپلینیشن کیسے کی جاتی ہے. آپ کچھ بھی کام کر رہے ہوتے ہو, کھانے کی طرف ہو رہے ہو تو کھیل رہے ہوتے ہو, فوراً کہہ دیتے ہو چلیں جی نعت پڑھ کے سنائیں. ایسے ہی اس نے بھی کہا کہ کھانے کی بات ہو رہی تھی, ہم نے لچھے دار پراٹھے کھائے ہیں, ساتھ ہی چلیں جی وہ حدیث کی بات کرتے ہیں, اسلام کی بات کرتے ہیں. یہاں پہ کوئی ٹھاٹھے مار کے ہنس رہا ہو, ہنستے ہنستے کہ یار ابے دی سنا, کیسا لگے گا آپ کو؟ آپ نے دین کو ناؤز باللہ اپنے ابے سے بھی کم سمجھ لیا. بہت یہ بات ہے کہ یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں سر, اور یہ ایک ٹائم آئے گا ہماری جو آنے والی نسلیں ہوں گی نا, ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا رمضان بھی کچھ ہے, رمضان ٹرانسمیشن بھی کچھ ہے, ان کو نہیں پتا ہوگا. یہ جو سوشل میڈیا پہ ننگے ناچ رہے ہوں گے, رمضان میں یہ ٹوپی پہن کے آ جائیں گے, بس یہی ہوگا. ہو بھی ایسے, اور پھر امپریس کیسے ہوگا بندہ؟ اب بھی ایسے ہوگا کہ کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے. کسی نے دینی اولیاء بنایا ہوا ہے, وہ جو ہے وہ ناچنے گانے والی ایپس کو پروموٹ کر رہا ہے, جی ٹھیک ہے نا, اور کوئی بندہ دنیا دار ہے وہ رمضان میں دیندار بن کے لوگوں کو دین بیچ رہا ہے. سر دیکھیں ابھی جو مائیں بہنیں ہیں وہ تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں. ایک کوئی بندہ ہے, کوئی عورت ہے, وہ کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی وہ ایک اس کا اپنا میٹر ہے الگ, ہم اس کو پروموٹ کریں, اس کو ڈیفینڈ کریں یا اس کے خلاف جائیں. لیکن کسی کم ظرف اور گھٹیا انسان نے دیکھا پچھلے دنوں کے رجب بٹ کی جو والدہ ہے نا, اس کی اے آئی کی فیک ویڈیو جو بنا کے سوشل میڈیا پر وائرل کر دی ہے. ایسے خناس بندے کو آپ کیا کہیں گے؟ یار بڑی گھٹیا حرکت ہوتی ہے, کسی کی بیوی, کسی کی ماں, کسی کی بہن کی کوئی اے آئی ویڈیو بنائی ہے, اس پہ ایون بات بھی کرے, غلط بات کرے. لیکن دیکھو یار, لوگوں کو بات کرنے کے لیے مجبور آپ لوگوں نے کیا. میں ایک چھوٹا سا بندہ ہوں, میری سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے نا اے آئی ویڈیوز اور میمز بنا کے رکھی ہوئی ہیں. آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی. کیوں نہیں دیکھی؟ کیونکہ میں نے کبھی اس پہ بات نہیں کی. اور آپ تو اتنے مشہور ہو رجب بٹ صاحب, آپ اتنے وائرل ہو, اتنے مشہور ہو, اتنے آپ کے فالوورز ہیں, جب آپ اپنی امی کی ایک سائڈ پہ ویڈیو لگاؤ گے, دوسری سائڈ پہ امی کا وائس میسج سناؤ گے, تو جس کو نہیں بھی پتا وہ بھی دیکھے گا. مطلب کہ چکر یہ بھی پھر کنٹروورسی ہے, چکر یہ بھی فیم کا. آپ کیا نہیں بیچا آپ نے؟ بیوی بیچتی, بہن بیچتی, اپنی اولاد بیچی آپ نے, کنٹروورسیاں بیچی, اب آپ اپنی ماں پہ آ گئے ہو. پیسے کی گیم ہے سر, ٹھیک ہے, پیسے کی گیم ہے. قارون کو پتا تھا, نمرود کو پتا تھا میں خدا نہیں ہوں, فرعون کو پتا تھا میں خدا نہیں ہوں, جی. لیکن پیسے کا جو نشہ ہوتا ہے نا وہ بہت گندا ہوتا ہے سر, اور پیسہ آزمائش ہے. پیسے کا نشہ اور جو شہرت کی بھوک ہے بہت خطرناک. ایسے ہی ہے سر, ایسے ہی ہے. اور پھر دیکھو نا, جب آپ کو کچھ کیے بنا فیم مل جائے, کچھ کیے بنا پیسہ مل جائے, آپ کو لگتا ہے یہ چلا جائے گا, آپ کو روز لگتا ہے یہ چلا جائے گا. کیوں ڈر رہتا ہے؟ کیوں سر؟ آپ اس کے قابل نہیں ہو. قابل بندہ جو ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے میں پھر بنا لوں گا, اس کو قابل ہے نا, وہ کہے گا میں کہیں اور جاب کر لوں گا, کوئی بات نہیں, رزق اللہ نے دینا ہے, مجھے پتا ہے میں زیرو سے دوبارہ. لیکن جن بندوں کو مائیں بہنیں نچا کے فیم ملا ہو نا, تو پھر وہ بندے مر جاتے ہیں, ویوز کم آئیں تو ذہنی مریض بن جاتے ہیں. ایسے ہی ہے, جب بھی کوئی تھوڑے سے وہ آؤٹ ہوتے ہیں اسکرین سے تو کوئی نہ کوئی ایسی کنٹروورسی پھیلاتے ہیں. ان کو نہیں فرق پڑتا, ماں کو کمنٹ کر رہا, بہن کو, کوئی فرق نہیں پڑتا سر. سر ابھی ہمارے بھائی ہیں ریحان طارق صاحب, ان کی پوڈ کاسٹ میں ان کا لہجہ جو ہے وہ بڑا ہی, اب اس کو ان کی نظر میں تو وہ کہتے ہیں میرا لہجہ بے باک ہے,
لوگوں کی نظر میں وہ لہجہ بدتمیز ہے. پچھلے کچھ ان کے ایسے پوڈ کاسٹ بھی ہوئے ہیں, جیسے جواد احمد صاحب ہیں, انہوں نے ڈائریکٹلی بعد میں ٹویٹ کیا, انہوں نے بولا کہ ریحان طارق جیسا بے وقوف بندہ میں نے آج تک نہیں دیکھا. یہ گیسٹ کو بلاتا ہے, اپنی اس کی جو پری پلان کر کے اپنی آڈینس بٹھاتا ہے, ان کو کویسچن آلریڈی بتاتا ہے اور بندوں کو ذلیل کرواتا ہے. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ خود وہ جو بھی ہے مسٹر پتلو جو ہے وہ بھی ایک سیلیبریٹی ہے, اس نے بھی بعد میں بولا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی جو غلطی تھی ریحان طارق کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوسٹ کرنا میری سب سے بڑی غلطی تھی. تو آپ کے نزدیک ریحان طارق صاحب صحیح کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں اخلاق کے دائرے سے؟ ریحان طارق کو اگر ایک لائن میں اب میں ایکسپلین کروں نا تو میں اس کو کہوں گا کہ نیگیٹو پروموٹر آف میڈیا, میڈیا کا نیگیٹو چہرہ ریحان طارق ہے. آپ میڈیا کی فیلڈ سے ہو, میڈیا آپ کو کہتا ہے آپ نے دو کام کرنے ہیں جی, غلط کو غلط کہنا ہے, صحیح کو صحیح کہنا ہے جی. آپ کیا کرتے ہو, آپ ان بندوں کو اپنے چینلز پہ بلاتے ہو, ٹھیک ہے نا, جن سے آپ کو ٹی آر پی ملتی ہے, جی ٹھیک ہے نا, اور جن کو آپ نے غلط کہنا ہوتا ہے. آپ نے غلط کو غلط کہہ دیا, 50% کام آپ نے کر دیا. آپ بتاؤ کبھی کسی اچھے بندے کو بلایا پوڈ کاسٹ میں آپ نے, جس نے نہیں میں ریحان طارق کی بات کر رہا ہوں, کسی اچھے بندے کو بلایا ہے کہ جس نے پوزیٹیوٹی سپریڈ کی ہو؟ ہم نے نہیں دیکھا. اب دیکھو نا, ایک بندہ ہے وہ پاکستان کے لیے اس نے گولڈ میڈل جیت لیا, ایسا پاکستان کے لیے اس نے 10 سلور میڈل جیت لیا. کوئی ایسی لیڈی جس نے پہاڑوں میں ہاسپٹل بنا دیا, بلایا اس نے کبھی؟ ہمیشہ سے ایسے ٹی آر پی نہیں ملے گی نا. اس لیے میں کہتا ہوں نیگیٹو پروموٹر آف میڈیا یا نیگیٹو فیس آف میڈیا جو سب سے زیادہ پروموٹ کرتا ہے وہ ریحان طارق ہے. ہمیشہ سے اس نے جو نیگیٹو بندے ہی جو ہے جسٹ نیگیٹو. ایک بندہ آگے ہی ننگا ہے, اس دنیا کو آپ بٹھا کو گے ننگا ننگا ننگا, کیا فائدہ؟ اچھا ہی بیان کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا. اچھا ہی نہیں بیان کرو گے آپ. جی, ابھی ریسنٹلی گزرا انٹرویو مفتی قوی صاحب ہیں, جیسے بھی ہیں اللہ بہتر جانتا ہے جو بھی ہے, وہ انہیں بیٹا کہہ کے بلا رہے تھے. وہ کہتے ہیں میں آپ کا بیٹا, مجھے بیٹا کہہ کے نہیں بلانا, میں اینکر ہوں. تو یہ انتہائی بدتمیزی کی جو ہے آخری حد ہوتی ہے کہ آپ کو بزرگ بندہ ہے, آپ کو وہ ادب سے بیٹا کہہ رہے ہیں, آپ اس کو کہہ رہے ہیں نہیں مجھے بیٹا نہیں کہنا, میں اینکر ہوں. بیٹا کہو گے تو میری طرف سے نرمی آ جائے گی. نرمی کیا بھائی, آپ خود آؤ کہ آپ کی طرف سے نرمی کی امید نہیں کی جا سکتی یا کچھ ایسا. دراصل نا اپنا احتساب کیے بنا جی دوسروں کا حساب لینے والا بندہ خود کو فرعون سمجھ لیتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بس ایک لائن کافی ہے اس کے. بہت شکریہ. جی ناظرین, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کی گفتگو ختم ہو رہی ہے. ہم نے معاشرے کی بات کی, نظام کی بات کی, گھروں کی بات کی, مگر آخر میں بات ایک ہی جگہ پر آ کے رک جاتی ہے, وہ ہے میں. اگر میں بدلنے کو تیار نہیں تو میرا شکوہ صرف اور صرف شور ہے, سچ نہیں ہے. تو اسی کے ساتھ آج اپنے پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں. ہمارے بھائی, ہمارے سینئر جناب کاشف علی شاہ کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, ہم ان کے بے حد مشکور ہیں, انہوں نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازا. سر لاسٹ میں ایک آپ جو ہے کوئی ایک بات اپنے ہماری آڈینس کو, اپنی آڈینس کو جو بالکل ٹو دا پوائنٹ آپ سب کے لیے ایک کوئی اہم پیغام چھوڑ کر جانا چاہتے ہوں, ایسی بات جو صرف الفاظ مت ہوں, پوری بات اثر رکھے, تو آپ کا کیا پیغام ہے؟ حسد کرنا چھوڑ دو. سب سے مین چیز جو جہاں پہ حسد ہوتی ہے وہاں پہ ایمان نہیں ہوتا. نماز پڑھتے ہو, تسبیحاں کرتے ہو, اچھے انسان بنتے ہو, نفیس بنتے ہو, حسد چھوڑ دو. میں نے حاسد بندے کو اوپر جاتے نہیں دیکھا, کامیاب ہوتے نہیں دیکھا یار, وہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے. حسد چھوڑ دو, دل کھولو. جی, دیکھنا اللہ کیسے دریا عطا کرتا ہے آپ کو. سبحان اللہ.